السلام علیکم اور آداب عرض ہے بٹوین دا مائک کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ علی احمد جان آپ کی خدمت میں. سلام اور آداب. آج ہماری مہمان ہیں عمبرین حسیب. عمبر آپ نے انہیں مشاعروں میں تقریبات میں دیکھا ہوگا, ٹی وی اسکرینس پر بھی آپ نے انہیں دیکھا ہوگا. بہت زیادہ متحرک ہیں سوشل میڈیا پر بھی, اور ان کے بارے میں اگر میں مختصراً بتاؤں, درس و تدریس سے وابستہ ہیں, شاعری ان کی پہچان ہے اور لکھتی رہتی ہیں, اور پی ایچ ڈی کر چکی ہیں, بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہیں. عمبرین صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں بلایا, اور چونکہ آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے اس لیے ہم آ جاتے ہیں, ورنہ عموماً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے پروگرامز میں نہ جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ گفتگو دو طرفہ ہوتی ہے. بہت شکریہ, محبت آپ کی. ذرا بات چیت کرتے ہیں, چونکہ شاعری ہی آپ کی پہچان ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آپ مشاعروں میں اور دیگر تقریبات میں ہمیں نظر آتی ہیں, اور آپ کی میزبانی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے. بہت اچھی میزبانی کرتی ہیں. جب بھی جس بھی پروگرام میں آپ ہوتی ہیں, سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام کو چلانے والا جو میں سمجھتا ہوں میزبان ہی ہوتا ہے, جن کے ہاتھ میں مائک ہو. سو آپ بہت خوش اسلوبی سے یہ کام کرتی ہیں, تو اور ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے. بہت شکریہ. یہ اتنے سارے کام آپ ایک ساتھ کر رہی ہیں, تو بڑا مشکل نہیں ہوتا؟ آپ فیملی کو بھی آپ وقت دے رہی ہیں, ساتھ میں یہ سارا کام کر رہی ہیں, کیسے؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ جب کوئی تعریف کرتا نا, میں شرم آنی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے, تو بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے انسان. لیکن بہت شکریہ. اصل میں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم شاید بہت کم عمری سے اس چیز کے عادی ہو گئے, کیونکہ جب ہماری شادی ہو رہی تھی اور اس وقت ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے, تو ہمیں ایسا لگا کہ ہماری تعلیم تو اب ختم ہو جائے گی, کیونکہ نیا گھر, نئی ذمہ داریاں, نئے لوگ, بہت کچھ کرنا ہوگا. لیکن اس وقت پھر ہم نے یہی غور کیا کہ نہیں, ہماری والدہ بھی بڑی کئی سارے کام ایک ساتھ کرتی ہیں, کہ بچے بھی سنبھالنا, گھر بھی دیکھنا, کلینک بھی کرنا. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم بھی تو اسی ماں کی بیٹی ہیں. تو شاید بہت کم عمری سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ آپ کو الگ الگ کاموں کے لیے وقت دے, کہ اچھا پہلے پڑھ لیجئے, اچھا اب شادی کر لیجئے, اچھا اب بچے سنبھالیے, اچھا اب پروفیشنل لائف میں آئیے. تو ہمارا خیال ہے کہ جیسے پانی اپنا راستہ خود بناتا جاتا ہے, اگر آپ واقعی کسی چیز کا جنون رکھتے ہیں یا آپ کے اندر وہ موجود ہے, تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. لیکن ہاں, یہ کوشش ہم نے ضرور کی ہے کہ راستہ بنانے میں کوئی دوسرا نظر انداز نہ ہو جائے. تو ہماری پہلی ترجیح ہمارا گھر ہے, ہمارے بچے, ہمارا شوہر, ہمارے رشتے, ان کے آگے کچھ اور نہیں آ سکتا. ہاں, ان سے جو وقت بچتا ہے یا ان کی محبت, تعاون سے جو وقت ہمیں ملتا ہے, اس میں پھر ہم اپنی دوسری مصروفیات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ راستہ بنانے کی جو آپ نے بات کی, اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, ہمارے معاشرے میں میل ڈومینیٹڈ جو سوسائٹی ہے, اس میں ایک خاتون کو یا پھر ایک لڑکی کو اپنا راستہ بنانا دشوار ضرور ہے. تو آپ نے یہ راستہ بنا لیا, بہت اچھے سے بنایا ہے, تو اس بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں, عورت کو نا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوا ہے, جس کے بارے میں شاید مرد سوچ ہی سکتے ہیں. مثلاً عورت کو ایک چھٹی حس دی ہوئی ہے جو بہت تیز ہوتی ہے, اور وہ فوراً سمجھ لیتی ہے کہ اسے کہاں کس طرح رہنا ہے, کہاں مطمئن ہونا ہے اور کہاں ہوشیار رہنا ہے. تو اگر یہ سینس آپ میں آ جائے تو کافی مشکلات تو وہیں حل ہو جاتی ہیں, کہ آپ لیے دیے رہتے ہیں, اپنے آپ میں رہتے ہیں, ایک وقار کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے لیے تو سب سے بڑا ہمارا ہتھیار ہماری باڈی لینگویج رہی ہے. ہم نے ہمیشہ اپنی باڈی لینگویج سے دوسرے کو ایک لمٹ میں رہنے کا پیغام دیا ہے, کہ ٹھیک ہے, آپ بات بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ضروری بھی ہے. بالکل, آپ بات کر سکتے ہیں, ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ادب میں ہیں تو گفتگو ہوگی, لیکن اپنی ایک لمٹ میں رہ کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مرد کو یہ سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے نہیں نکلیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو عورت انہیں گھر سے باہر نظر آتی ہے,
ان کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے نکلی ہے. تو اس کا یہ واقعی بہت سارے لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں تاڑنا، دیکھنا جی اور جی پھر ہیرس کرنا. بالکل. اچھا پھر اس کے لیے نا آپ کو بے نیاز ہونا بہت ضروری ہے. مطلب ہمیں لگتا ہے کہ عورت کو سب سے پہلے جس کمزوری پہ قابو پانا چاہیے، کیونکہ خوبیاں جہاں ہیں وہاں کمزوریاں بھی ہیں. تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے عورت میں اپنی تعریف سننا، اس پر خوش ہونا. اور چونکہ ظاہر ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو ہمارے لاشعور میں، جان بوجھ کے نہیں، لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مرد ہم سے بڑھتر ہے. اگر وہ تعریف کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے ہاں ہم کچھ ہیں، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. تو جس دن آپ یہ طے کر لیں کہ میں جو کچھ ہوں وہ میں جانتی ہوں کافی ہے، تو بس سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بالکل. ہم سے لوگ آ کے کبھی کہتے، اب تو سمجھ گئے تو ذرا محتاط رہتے. کوئی آ کر کہتا تھا کہ آپ بہت اچھی شاعری کر رہی ہیں، تو ہم کہتے تھے ہمیں تو معلوم ہے تبھی تو کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے، یہ بات آپ جا کے دوسروں کو بتائیے، ہمیں مت بتائیے. وہیں پہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خاتون اچھی نہیں ہے، مطلب ان معنوں میں اچھی نہیں ہے. یا اگر کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے کہ جی آپ بڑی خوبصورت ہیں، تو ہم کہتے ہیں بچپن سے سن رہے ہیں، کوئی نئی بات بتائیے. تو ان چیزوں سے سامنے والے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں بے وقوف نہیں بنا سکتا. یا اگر بے وقوف نہیں بھی بنا رہے، سچ مچ بھی ایسا محسوس کر رہے ہیں، تو آپ نے کہہ دیا شکریہ. اب آپ نے کہہ دیا تو یہ کوئی احسان تھوڑی ہے کہ ہم اس کی قیمت بھی چکائیں گے. بھئی آپ نے کہہ دیا ہے، بہت شکریہ، بس بات ختم ہو گئی. تو یہ جو بچیاں خصوصاً گھر سے نکلتی ہیں، ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم تو خیر اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت رہے کہ ہمیں فیملی سپورٹ تھی. نہیں تو عام طور پہ بچیوں کو گھر کی سپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ بہت سارے خواب لے کے نکلتی ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور دنیا کا مقابلہ بھی کرنا ہے. تو یہ دو طرفہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، یعنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لینی پڑتی ہے. اور اس میں ایک اسکول یا کالج جانے والی ایک لڑکی کے لیے اکیلی یہ جنگ لڑنا تھوڑا سا مختلف بھی ہوتا، مطلب مشکل بھی ہوتا ہے. اگر کوئی سپورٹ میں کوئی کھڑا ہو، کوئی گھر کا کوئی فرد، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اور جن سے وہ اپنے مسائل شیئر کر سکے، تو میرے خیال سے ان کا کام آسان ہو جاتا ہے بہت زیادہ. یعنی ہم نے تو ایک مرتبہ لکھا بھی تھا کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکی جاتی تھی اسکول، اور کوئی صاحبزادے اس کو جملے دینے لگے راستے میں. تو ہم نے اس کو کہا کہ تم کیوں نہیں گھر میں جا کر بتاتی ہو، مجھے گھر بٹھا لیں گے، مجھے کوئی بھیجے گا نہیں ہے. تو ہم نے آ کے اپنے بھائی کو بتا دیا، اور پھر ہمارے بھائی پہنچے لڑنے کے لیے اور پٹائی وٹائی کرنے کے لیے. تو واقعی گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ آ کے اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی ماں کو ہر بات بتا سکیں. کیونکہ یہ چیز جو ہے نا، یعنی ہم باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں زندگی کتنی آسان ہے اس لحاظ سے کہ آپ کی توانائی کسی ایک طرف لگ رہی ہے. نکلنا ہے، پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے. یہاں نکلنا ہے، راستے پہ قدم قدم پہ کھڑے ہوئے کو روکنا بھی ہے، گھر میں بھی بار بار یقین دلانا ہے کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، ہم ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم ٹھیک رہیں گے. اور اس کے ساتھ پھر پڑھائی بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی ہے. تو آپ سوچیں کہ توانائی کتنی سمتوں میں بٹ گئی. جی. اور پھر اپنے کام پہ فوکس کرنے میں بھی تو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہماری بچیوں کو یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں مرد کی بھی ایک عزت ہے. یعنی جو بیکار لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، جو سینسیبل مرد ہیں ان کی بھی عزت ہے، اور وہ اپنی عزت کا بڑا خیال کرتے ہیں. وہ ایک لمٹ میں رہتے ہیں. گڑبڑ اس طرف سے بھی ہو جاتی ہے کہ کبھی لاپرواہی میں یا کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کس طرف جا رہی ہے بات، تو اس میں سامنے والے کو آپ خود بھی یہ انڈیکیشن دیتے ہیں کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. تو وہ پھر اپنی کسی لمٹ میں نہیں رہتا. نہیں تو مرد پھر اپنی لمٹ میں رہتے ہیں، ان کو بھی بہت اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے. آپ جس طرح آپ نے کہا کہ کم عمری میں ہی شعر و ادب اور مشاعروں میں آپ جانے لگی تھی. اب معلوم نہیں آج سے چند سال پہلے کا ماحول کیسا تھا، لیکن آج اگر دیکھا جائے کہ مشاعرے میں ایک مجموعہ ہے، ہزاروں لوگ ہیں، وہاں جا کے ایک لڑکی شعر سنا رہی ہے، تو
میرا خیال ہے آج بھی کئی لوگ، کئی نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی جا کے شعر پڑھ رہی ہے، کس کے لیے لکھا ہوگا. تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا بہت کہ ہوتا ہے. آپ کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو ہم سر سید کالج میں پڑھتے تھے اور سر سید کالج سے پروین شاکر نے پڑھا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم چھوٹے، ہماری سہیلیاں بھی چھوٹی. جب شادی ہونے لگی تو ہماری سہیلیوں نے کہا کہ دیکھو میاں کو بالکل پتہ نہ چلے کہ تم شاعری کرتی ہو، ورنہ تو وہ طلاق دے دیں گے. اور پروین شاکر کا گھر بھی اسی چکر میں خراب ہوا تھا. مرد یہ سوچتا ہے کہ یہ کس کے لیے اس نے شعر لکھے ہیں، ضرور اس کا دل ٹوٹا ہوگا. تو ہم بڑے پریشان ہو گئے. ہم نے کہا ہیں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اور نہیں تو کیا. تو ہم اپنی ساری شاعری پھاڑ کر آ گئے تھے اور ہم بالکل ایک عام لڑکی بن کر آئے تھے. ہمارے میاں کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ایک شاعرہ سے شادی کی ہے. اور سچ بات یہ کہ اس وقت ہم کوئی کچھ بنے بھی نہیں تھے. ہماری کالج میگزین میں چیزیں چھپتی تھیں اور اس کے علاوہ آفاق صدیقی صاحب نے اپنے رسالے کندن میں ہماری کچھ غزلیں چھاپی تھیں. ہماری جو پہچان بنی دنیا میں تو وہ پہلی پہچان رسالے تھے. ہم نے رسالوں میں چھپنا شروع کیا تھا. ہمارا کلام مختلف جرائد میں چھپتا تھا. تو اس وقت صرف کندن میں چھپا تھا. تو ہمارے میاں کو علم بھی نہیں تھا کہ ان کی شادی جو ہے وہ ایک شاعرہ سے ہوئی ہے. لیکن شکر ہے کہ ہم ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہیں. اور یہ وہ دور بھی نہیں تھا نا کہ شاعری میسج میں یا واٹس ایپ میں بھیجتے تھے. اور وہ شاید شاعری میں بھی فرق ہوتا ہے. جی. جس شاعری پر بدتمیزی ہو سکتی ہے یا بیہودہ کمنٹس آ سکتے ہیں، ہمارا خیال ہم نے ایسی شاعری کی بھی نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ایڈوانٹیج رہا ہے ہمیں کہ ہم خود بھی وقار سے رہیں. اور ظاہر ہے انسان جیسا خود ہوتا ہے، جیسی اس کی زندگی ہوتی ہے، جیسا اس کا دنیا کو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہوتا ہے، اس کی شاعری وہی ہوتی ہے. جی. تو ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور یہ بات ہمارے میاں اکثر ہم سے کہتے ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی بہت شکریہ، آپ اور شوہروں جیسے نہیں ہیں جیسے شاعرات کے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم بھی دیگر شاعرات جیسی نہیں ہو جیسی بعض شاعرات ہوتی ہیں. تو یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. آپ نے ذکر کیا پروین شاکر صاحبہ کا. اردو ادب میں اگر ہم دیکھیں خصوصاً پاکستان میں یا جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، پروین شاکر صاحبہ کی ان کے حصے میں جو شہرت اور سب کچھ آیا، میرے خیال سے کسی بھی شاعرہ کا خواب ہوتا ہے. تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ ظاہر ہے ان سے پہلے بھی لوگ لکھتے تھے، ان سے پہلے بھی شاعرات لکھتی تھیں، بعد میں بھی لکھتی رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ شہرت اس طرح نہیں ملی. تو آپ کا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ مقبول معروف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کوئی کمپیئر بھی نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو شہرت ملی ان کے اپنے زمانے میں یا بعد میں، تو اس کی کیا وجوہات تھی اور کسی کے حصے میں وہ نہیں آئیں؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے قسمت. یہ اگر مان لیں نا تو آپ بڑے سکون میں رہتے ہیں. جن لوگوں کو تکلیف رہتی ہے دوسروں کی شہرت سے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. وہ سمجھتے نہیں یہ ہمارا حق تھا. پروین شاکر کی قسمت بہت اچھی تھی، پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ پروین شاکر نے اپنے مزاج کی زندگی گزاری. اور ہر وہ شاعر ضرور مقبول ہوتا ہے جو اپنے مزاج کی زندگی گزارے، دوسرے کو کاپی نہ کر رہا ہو، دوسرے کی تقلید نہ کر رہا ہو. پروین شاکر نے کسی کی تقلید نہیں کی. وہ ایک بہت منفرد شخصیت کی مالک تھیں. ہم نے ان کو بہت پڑھا ہے کیونکہ اتفاق سے ہمیں بڑے لیکچرز دینے پڑے ہیں پروین شاکر پر، کئی جگہ گفتگو مضامین لکھے ہیں. تو پروین شاکر کی شخصیت کو بھی ہم نے بغور پڑھا ہے. پروین شاکر کی ایک اپنی شخصیت تھی اور اس شخصیت کو انہوں نے اپنی شاعری میں لکھا. جو لوگ ان جیسی جگہ چاہتے ہیں وہ انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی جیسا لکھنا چاہتے ہیں. اب ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا. وہ ایک ہی تھی. اور اس چکر میں ہوتا کیا ہے، جو خود آپ ہیں وہ بھی اپنی شخصیت بھی آپ کھو دیتے ہیں. اور ان جیسا لکھنے کی کوشش کریں تو آپ بالکل ان جیسا بھی لکھ لیں تو پھر انہی جیسا لوگ وہ پڑھ لیں. آپ کو کیوں پڑھیں گے؟ اوریجنل چیز کی طرف ہی جائیں. بالکل. تو ہوتا کیا ہے، بہت پہلے اس سے ہمیں بڑا ایک کہیے کہ راستہ ملا تھا. ایکسپریس میں ایک انٹرویو چھپا تھا رفیع الدین راز صاحب کا، بہت سینئر شاعر ہیں.
ان سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ جی پروین شاکر ہیں اور اس کے بعد ایک خلا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. ہم اس وقت بالکل نووارد ہی تھے. انہوں نے انٹرویو میں تمام شاعرات کے نام لیے اور کہا کہ ان میں سے یہ تو پروین شاکر کے وقت بھی تھیں، تو اگر کچھ ہوتا تو اسی وقت نظر آ جاتی صورتحال. اچھا پھر آتے ہیں ان کے بارے میں، تو ان میں یہ مسائل ہیں تو نہیں کچھ ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا ہاں ایک شاعرہ سے مجھے امید ہے، وہ ہیں عنبرین حسیب عنبر، کہ وہ اگر کوشش کریں. اب وہ کوشش کیا تھی؟ اپنی اوریجنیلٹی کو برقرار رکھنا. کوشش نہ کریں پروین شاکر بننے کی، کوشش نہ کریں کچھ اور بننے کی، جو آپ ہیں آپ وہی رہیں. تو انہوں نے کہا اگر وہ کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک نئی شاعرہ ملے گی. وہ انٹرویو کسی نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ جی آج بڑا ذکر ہے آپ کا اخبار میں. ہم بڑے حیران ہوئے. اس سے پہلے ہمیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں نوٹس بھی کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آج کے مسائل کچھ اور ہیں. آج کے نوجوانوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. 15 سال میں 20 سال میں بہت بدل گئی ہے دنیا، ادبی دنیا بھی. ہم لوگ جب آتے تھے تو ہم لوگوں کے تو وہم و گمان میں نہیں ہوتا تھا کہ شہرت. ہم تو صرف اپنا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ ہم اپنی فکر، اپنے احساس، اپنے جذبے کا اظہار کریں، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اظہار ہو سکے. تو جب انہوں نے کہا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا کوئی ہمیں نوٹس کر رہا ہے. پھر ہم حیران ہوئے. اگلی تقریب میں جب وہ ملے تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ نے ہمارا ذکر کیا. ہم نے اس سے پہلے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ہمیں ہمارے شعر سنائے. انہوں نے کہا کہ یہ شعر کون کہہ رہا ہے آج کل، کہ عجیب میرا عکس تھا اتر کے اس کی آنکھ میں، سنوارا مجھ کو اس طرح کہ آئینہ ہی جل گیا. تو انہوں نے کہا ایسے شعر کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کسی وجہ سے نہیں کہا ہے، میں نے پوری دلیل کے ساتھ بات کی ہے. تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے ہمارے ہاں کہ پروین شاکر کے بعد وہ شہرت یا وہ مقبولیت کسی اور کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ تو پروین شاکر کا حصہ ہے. اور جینوین آدمی کبھی دوسرے کی جگہ نہیں لیتا، اپنی جگہ بناتا. جینوین اور نان جینوین میں ایک بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ نان جینوین ہمیشہ دوسرے کی جگہ چھیننا چاہتا ہے، جبکہ جینوین آدمی اپنی جگہ بناتا ہے. تو پروین شاکر کی شہرت دیکھ کے شاید لوگ ان کی جگہ چھیننے کی کوشش میں لگے رہے، اس لیے ان کو اپنی جو جگہ ملنی تھی وہ بھی نہیں ملی. یہ مسئلہ شاید ہوا لوگوں کے ساتھ. ظاہر ہے آپ اپنے احساسات کا اظہار کسی بھی میڈیم میں کرتے ہیں، تو آپ نے شاعری کا انتخاب کیا یا شاعری نے آپ کا انتخاب کیا، تو اس بارے میں بھی ذرا بتائیے. ہم یہی کہنے والے تھے کہ محبت کی طرح شاعری بھی آپ کا انتخاب کرتی ہے، آپ اس کا انتخاب نہیں کرتے، وہ خود ڈھونڈتی ہوئی آپ تک پہنچ جاتی ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم شاعری نہ کرتے تو ہم اور کچھ بھی نہ کرتے. اور جیسے لوگ پوچھتے ہیں دوبارہ جنم لیں گی تو کیا کریں گی، پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے، مگر شاعری ضرور کریں گے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو شاعری کے بغیر تصور ہی نہیں کر پاتے اپنا کہ ہم کوئی وجود رکھ سکتے ہیں. حالانکہ ہم نے تنقید لکھی ہے، تحقیق کی ہے، تراجم کیے ہیں، اور بہت سارے ہم اصناف میں کام کر رہے ہیں، لیکن جو شاعری ہے وہ ہمارا بنیادی حوالہ ہے اور اس پہ ہمیں بڑا فخر ہے. لوگ ہوتے ہیں نا یہ بھی کیا، ہاں ہم نے افسانے بھی لکھے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک تخلیقی کام ہے، لیکن جو فخر ہمیں شاعری پر ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے بہت کم عمری میں، شاید ہم 3-4 سال کے تھے، 4-5 سال کے ہوں گے، تب سے ہم نے تک بندی شروع کر دی تھی. اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب شاعرہ ہوئے، کب ہم نے شعر کہنے شروع کر دیے، لیکن ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ ہماری ذات کا اظہار ہے. پھر بچپن سے ہمارا ایک خواب ہے دنیا کو خوبصورت دیکھنے کا، حسین دیکھنے کا. تو ایک وقت میں آ کر ہمیں ہماری والدہ نے اور والد نے یہ ادراک کرایا کہ تم جو بچپن سے ایک پری کو ڈھونڈ رہی ہو کہ اس کے پاس چھڑی ہو اور وہ چھڑی گھمائے اور دنیا خوبصورت ہو جائے، تو وہ چھڑی تو تمہارے پاس ہے شاعری کی صورت میں. تو تم خود اس سے کام لو بجائے تلاش میں اور کسی کے انتظار میں رہنے کے. تو ہمارے لیے بس سمجھیے کہ شاعری وہ ایک چھڑی بھی ہے جس کو گھما کر ہم اپنی اندر کی دنیا کو بھی اور باہر کی دنیا کو بھی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. آپ مشاعروں میں
نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر میں جاتی رہی ہیں, شعر کہتی ہیں, شعر پیش کرتی ہیں. اگر ہم مشاعروں کی بات کریں, خصوصاً آج کے دور میں, آج کے عہد میں, کراچی کی ہی ہم بات کریں پہلے, تو آج کل میں دیکھ رہا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ کراچی میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, مقامی غیر مقامی, کہ مقامی شاعر غیر مقامی شاعر. مجھے ذرا سمجھائیے کہ یہ مقامی شاعر کیا ہوتا ہے, غیر مقامی شاعر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم تو یہ سنتے آئے تھے کہ ادب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے کہ جب ادب کی سرحد نہیں ہوتی تو ادیب کی بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ادیب کی سرحدیں بڑی ناپی جا رہی ہیں آج کل. بڑا شہر, چھوٹا شہر, مضافات, مرکز, مقامی, غیر مقامی, ہمارا شہر. بالکل, یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں جو ظاہر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کچھ دن پہلے ہم سے یہ سوال کرتے تو شاید ہم اس فرق کو بہت اچھی طرح نہ بتا پاتے. لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نور الہدیٰ شاہ صاحبہ سے بات کر رہے تھے, تو اب وہ بات کیا تھی, وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری آپس کی بات تھی, اور وہ ہمارے ہی بارے میں کر رہی تھیں, تو اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن جو سیکھا ہم نے ان سے, انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کسی جگہ آتے ہیں تو آپ غیر مقامی ہوتے ہیں, اور جس دن آپ کی آنکھ سے اس کا آنسو نکلتا ہے آپ مقامی ہو جاتے ہیں. اب یہ مقامی غیر مقامی کی جو بحث ادب میں شروع ہوئی, خصوصاً کراچی میں, وہ تب سے شروع ہوئی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارا خیال غلط ہو, کہ کچھ شعراء کا مذاق اڑایا گیا, اور جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی جائے پیدائش کہہ لیجیے کراچی نہیں ہے. تو ادھر سے ایک تکلیف شروع ہوئی کہ بھئی آپ تو مہمان آئے تھے, ہم نے آپ کو اپنا سمجھا, گھر میں رکھا, محبت کی, سب کیا, اور آپ ہمیں ہی برا کہہ رہے ہیں, ہمارے ہی لوگوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو کچھ ایسی شاید فضا بن گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ سب ایک ہو کر آج تک اس شہر کو اور اس شہر کے لوگوں کو اون نہیں کر رہے. تو وہاں سے یہ نکل گیا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ جو زمانے ہوتے ہیں ان کی اپنی ٹرمنالوجی ہوتی ہے, پھر ہر جگہ بغیر سوچے سمجھے وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل سیاست میں بھی ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے, مقامی غیر مقامی. پھر جو صورتحال ہے شہروں کی, اس میں بھی یہ ہو رہا ہے جی مقامی پولیس اور غیر مقامی پولیس, اور چور اور ڈاکو وغیرہ وغیرہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں, مقامی اور غیر مقامی ڈکیت. تو شاید وہاں سے ٹرمنالوجی لے کے یہاں پر بھی استعمال کر لی گئی کہ مقامی شاعر اور غیر مقامی شاعر. لیکن ہمارا خیال ہے کہ جب آپ کسی شہر جاتے ہیں اور واقعی آپ وہاں رہ رہے ہیں, ایک شاعر ہیں ہمارے احمد عادل صاحب, ان کی کتاب آئی, وہ بحرین میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم ان کی کتاب پر مضمون لکھیں. ہم نے جب ان کی کتاب پڑھی, کیونکہ ہماری شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب پڑھیں گے, اگر ہمیں ٹھیک لگی تو ہم اس پہ لکھیں گے, ورنہ نہیں. تو ہم نے جب وہ کتاب پڑھی تو ہمیں بہت اچھی لگی, ہم نے اس پہ مضمون لکھا. اس میں ہمیں سب سے اچھی بات کیا لگی کہ انہوں نے بحرین کو اون کیا ہے, خوش ہوئے ہیں اور اس کی تعریف کی ہے, اور انہوں نے لکھا ہے اپنے اشعار میں جگہ جگہ کہ جہاں سے مجھے رزق مل رہا ہے میں اس جگہ کو کیوں نہ پسند کروں. اچھا, ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا, نوسٹیلجیا, یہاں سے چلے گئے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں کا کھا پی رہے ہیں, وہاں کا پہن اوڑھ رہے ہیں, سکون آرام میں. یہ تو خیر ماننے والی بات ہے کہ دیکھیں جو آپ کی جنم بھومی ہے اس کو تو آپ کبھی نہیں بھول سکتے, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے, تو ایک نوسٹیلجیا تو رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس جگہ آپ گئے ہیں ادھر اس کو بھی تو اون کریں نا, اس کو پسند کریں, اس سے محبت کریں, اور اس میں گھل مل جائیں. تو ہمارا خیال ہے کہ وہ گھلنا ملنا لوگوں کو ایک مقام پر آ کے محسوس ہوا کہ نہیں ہو رہا ہے, تو شاید یہ شکایت پیدا ہوئی ہے. یہ ہمارا خیال ہے, ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہوا بھی ہو. جو آپ نے پہلی بات کی کہ جو کوئی واقعہ ہوا ہے کہ کسی کو برا ایک نہیں, یہ مسلسل ہو رہا تھا. کئی بار یہ ہوا کہ جب کبھی شہر میں کوئی مسئلہ ہو کسی بھی شاعر کا, تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ
ایک دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو لوگ آپس میں سوال کرتے تھے کہ کیوں دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. شاید وہاں سے پھر یہ مسائل شروع ہوئے. اس کا جواب یہ بھی تو ہونا چاہیے. اگر اصولی جواب کی ہم بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی بزرگ شاعر کے بارے میں کچھ کہا ہے, کچھ غلط کہا ہے, تو بجائے مقامی غیر مقامی پنجاب کراچی سندھ کے پی کے یہ سب کرنے کے یہ کہا جائے کہ بھائی ادب کے لیے ان کی خدمات ہیں, لٹریچر کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس اینگل سے دیکھ کر اور اسی اینگل سے ان کو جواب دینا زیادہ درست نہیں ہے. دیکھیں ہم نے تو پہلی بات یہی کہی کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ادب میں کوئی سرحد ہی نہیں ہے. پھر آپ نے کبھی ہماری ایسی کوئی تحریر نہیں دیکھی ہوگی جس میں ہم نے مقامی غیر مقامی کہا ہو, یا ہم نے کبھی کسی کو ذرا بھی کمتر سمجھا ہو, چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہے. کیونکہ ہم آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ کون کس جگہ کا رہنے والا ہے اور وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, کیا یہاں کے لوگوں میں نہیں ہیں؟ سب جگہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ادب تو ہے ہی وسعت نظر پیدا کرنے والا. اگر ادب نے آپ کا دل اتنا بڑا نہیں کیا ہے, اگر آپ کے ذہن میں اتنی وسعت پیدا نہیں کی ہے کہ آپ سب کو اپنا سمجھ سکیں, کہ جوش صاحب نے تو یہ کہا نا کہ اچھوں تو کیا بروں سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے, تو آپ تو اچھے برے کو چھوڑ کے اور چھوٹے خانوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اس چیز میں کہیں ادب ہارتا ہوا نظر آتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مسائل پہ بات کی جائے, یہ دیکھے بغیر کہ کون کہاں کا ہے. جی. تو آج کل اگر ہم مشاعروں کی بات کر رہے ہیں, ادبی تقریبات کی بات کر رہے ہیں, نشستوں کی بات کریں, تو اس میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. کم از کم میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. ہر کسی نے یہاں پر چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی ہوئی ہیں اپنی, اور اس میں جو دیکھ رہا ہوں, میں دوبارہ آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ فیوریٹزم کی بنیاد پر یا پھر ہم آہنگی کہہ لیجئے, یا جن سے ذہن ملتا ہے, تو انہی بنیادوں پر نشستیں بھی ہوتی ہیں, مشاعرے بھی ہوتے ہیں, دیگر تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بہت مشہور ہے کہ کبوتر با کبوتر باز بباز. تو جو ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کا قریب آنا یا ان کا آپس میں بات کرنا یا کسی صورتحال میں ساتھ ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. کوئی اب تو نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. جی. ہاں, مسئلہ کہاں ہوتا ہے جہاں وہ گروہ بن جائیں, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر غلط چیز ہے, بری بات ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے, کیونکہ ابھی آپ خود بار بار کہہ رہے ہیں اسی گفتگو کے دوران کہ بہت مشاعروں میں جاتی ہیں اور بڑی فعال ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم تو ہر ایک گروپ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گروپ نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہم پوری بات کر رہے ہیں نا, ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا. جب تک سوشل میڈیا نہیں آیا تھا سب بہت اچھا چل رہا تھا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم ادبی دنیا میں داخل ہوئے مشاعروں میں, پرچوں میں تو ہم پہلے بھی چھپ رہے تھے, جب ہم مشاعروں میں آنا شروع ہوئے تو آپ یقین کیجئے کہ ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پر کہ ہم جب اسٹیج کی طرف دیکھتے تھے تو ایک کارنر سے تابش دہلوی صاحب, نگار صہبائی صاحب, ساقی امروی صاحب, خالد علی صاحب, جون ایلیا صاحب, سرشار صدیقی صاحب, منظر ایوبی صاحب, جمیل الدین علی صاحب, کس کا نام لیں ہم. ایک کہکشاں تھی جو ایک اسٹیج سے لے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب سینئرز اور اہم شورا بیٹھے ہوتے تھے, اور آپ یقین کریں کہ ٹانگیں کانپ جاتی تھیں کہ آج کیا پڑھیں. بار بار آپ سوچتے تھے یہ نہیں یہ پڑھ لیتے ہیں, اچھا یہ پڑھ لیتے ہیں. اور تابش دہلوی صاحب سے لوگوں کو شکایت ہے کہ بہت کم داد دیتے تھے, لیکن ہمیں تابش صاحب نے ہمیشہ بڑی داد دی. تو جب کوئی سینئر آپ کو داد دیتا تھا تو لگتا تھا ہاں کچھ کہا ہے, آپ کو اپنے ہونے کا اعتبار آنے لگتا تھا. اچھا, پھر اس میں سینئرز بھی ہر ایک کی تعریف نہیں کرتے تھے, وہ بھی بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں, جس میں انہیں امکانات نظر آتے ہیں وہ اس کو قریب کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یہ احساس ہوتا تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے ایک شفقت سے پیش آ رہے ہیں. تو ہم سب نے ان کے درمیان جگہ بنائی اور ان لوگوں نے جگہ دی.
اپنی جگہ تو کوئی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے ہاں آپ جگہ بنا رہے ہیں تو شوق سے بنائیے, اور بہت شفقت سے پیش آتے ہیں. ہمیں فخر ہے ادا جعفری, مطلب یہ تو ہم نے مردوں کے نام لیے ہیں, جی خواتین نے بھی ہمارے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی رہی ہیں. ادا آپا روز تقریباً ہماری ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی, ہم کبھی نہیں ملے ادا آپا سے, صرف فون پہ بات ہوتی تھی اور گھنٹوں بات ہوتی تھی. اور وہ ہمیں سمجھاتی نہیں, دیکھو تم نئی آئی ہو مشاعروں میں, یوں مت کرنا یوں مت کرنا. اچھا. بہت انہوں نے ہمیں رہنمائی کی. ہماری شاہدہ حسن صاحبہ نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی, ہمیں سمجھایا, ہماری کامیابیوں پہ خوش ہوئی ہیں واہ. کہ یہ بہت اچھا ہے, تم یوں کر رہی ہو, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. پھر اس کے بعد فہمیدہ ریاض صاحبہ, ان کے تھوڑے موڈ سوئنگ ہوتے تھے کبھی, تو بالکل حیران ہو کے پوچھتی تھیں آپ کون. تو بڑا عجیب سا لگتا تھا, لیکن بہت محبت سے پیش آتی نہیں. اس کے بعد پھر ڈاکٹر فاطمہ حسن نے ہم ایک مرتبہ آرٹس کونسل میں ایک پروگرام میں تنقید پر بات کر رہے تھے, تو جب پروگرام ختم ہوا تو سیشن, تو انہوں نے آ کر ہمیں ماتھے پہ پیار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ داد ہے جو ایک ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے. واہ. اور ابھی پچھلے دنوں ایک فیسٹیول میں انہوں نے یہ کہا کہ فہمیدہ ریاض نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو فاطمہ حسن میں دیکھتی ہوں جیسے ایک ماں بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے, اور یہی بات میں عمبری حسیب عمبر کے لیے کہتی ہوں. تو یعنی اس سے زیادہ محبتیں آپ کو اپنے سینئرز سے اور کیا چاہیے. کیا چاہیے, بالکل. تو اس طرح کا ایک ماحول تھا. اب اس ماحول میں ہم سب آتے تھے اور یہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کہیں مدعو ہوتے تھے, کچھ لوگ کہیں مدعو ہوتے تھے. ہم لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے, جو جس کو بلائے وہ اپنا پروگرام کر رہا ہے. جیسے ہم پرچہ نکالتے تھے تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ بھئی یہ آپ نے یوں کر دیا, یوں. ہم کہتے تھے ہم آپ سے پیسے لے کے پرچہ چھاپ رہے ہیں؟ نہیں, ہم اپنی جیب سے پیسے لگا کے پرچہ چھاپ رہے ہیں. تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے یہ کہے کہ پرچے میں یہ کیوں کیا. آپ کو نہیں پسند, آپ مت خریدیے پرچہ, مت پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح اس وقت مشاعروں کا بھی تھا. ہمیں تقریباً کوئی 7 سال بعد یا 9 سال بعد ساکنان شہر قائد کے مشاعرے میں بلایا گیا. ہمارے والد صاحب ہر سال جاتے تھے, ہمیں تو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا جا رہا. اور وہ واقعی ان کا ایک مخصوص لوگ تھے, وہ آتے تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہماری ایک ٹیم بن گئی ہے. دیکھیں انسانی فطرت ہے, آپ ڈرامے دیکھیں, فاطمہ ثریا بجیہ کی اپنی کاسٹ ہوتی تھی, حسینہ معین کی اپنی کاسٹ ہوتی تھی, جو وہ تھے کمال احمد رضوی صاحب, ان کی اپنی کاسٹ, انور سجاد کی اپنی کاسٹ. تو اگر اس قسم کی کوئی ٹیم بن جاتی ہے تو ہمیں اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. کئی ایسی ٹیمیں جن میں ہم شامل نہیں ہیں, لیکن ہمیں تو برا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے. لیکن کیا ہوا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ یہ لیا ہے کہ شاید ادب کا مطلب یا شاعری کا مطلب مشاعرہ ہے. جی, تو اب تو زندگی اور موت کا مسئلہ پڑ گیا کہ جی ہمیں بھی مشاعرے میں ہونا ہے. اچھا مشاعرے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بن گئیں, تو اب تو ہر ایک کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی کہیں کسی مسجد میں تو بیٹھا ہوا ہے, اور روز مشاعرے ہو رہے ہیں, 3 4 ہو رہے ہیں, اور ہر طرح کے ہو رہے ہیں. یعنی اچھے بھی ہو رہے ہیں, کچھ کم اچھے ہو رہے ہیں, کچھ اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں, جیسے بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے موقع تو سب کو مل رہا ہے. اصل مسئلہ موقع ملنا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ چاہیے جہاں دوسرا بیٹھا ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے, کیونکہ وہ تو روز نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, آج یہاں کی تصویریں, کل وہاں کی تصویریں, ہماری تو روز نہیں آ رہی ہیں. حالانکہ آپ یقین کریں, جو بعض شہر ہیں ان کے شاعروں سے آپ بات کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے, 2 3 سال وہاں مشاعرہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ انتظار کرتے ہیں, اور ان کے لیے سوشل میڈیا ہی ایک راستہ ہے جس سے وہ اپنا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. چلیے ادھر لابنگ ہو گئی, ادھر لوگ روک لیا, باہر کے ملکوں میں چلے جائیں. باہر کے ملکوں میں کئی سارے آرگنائزرز ہیں. اچھا پہلے تو سنا ہے لوگ اس طرح کرتے تھے, جو بزرگوں میں کچھ لوگوں کا ہم نے سنا, یقین نہیں ہے ہمیں, لیکن سنا کہ بھائی وہ جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بعد تو کوئی شاعر ہے ہی نہیں, مجھ پہ ختم ہو گئی شاعری. ہوتا ہوگا ایسے. اب تو سوشل میڈیا ہے, خاتم الشعراء. تو اب تو سوشل میڈیا ہے نا, اب آپ کو کون روک سکتا ہے. آپ کا کلام تو سب پڑھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, جس کو بلانا ہوگا آپ کو بلائے گا. نہیں بلا رہا تو اپنے آپ کو چیک کیجئے.
دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ شاعری میں ہی مسئلہ ہو. ہم نے جب مشاعرے کرنے شروع کیے, ہماری ایک ادبی تنظیم ہم نے بنائی ہے اسالیب. تو اسالیب کے تحت جب ہم ادبی پروگرام کرنے لگے تو ہم تو بے تاج بادشاہ تھے کہ ہماری مرضی ہم جس کو بلائیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں فلاں کو بلائیں جس کو کوئی نہیں بلاتا, فلاں کو بلائیں جس کو کوئی نہیں بلاتا. مگر کچھ جگہ ہمیں یہ تلخ تجربہ ہوا کہ جن لوگوں کو نہیں بلایا جا رہا وہاں کچھ وجوہات ہیں صحیح کہ ان کو نہیں بلایا جا رہا. تو دیکھیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بلا رہا تو کہیں آپ میں ہی تو مسئلہ نہیں ہے. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو, آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, جب میں کراچی سے چند سالوں کے لیے اسلام آباد میں منتقل ہو گیا تھا. تو وہاں ایک جگہ, بلکہ نام لینا چاہیے کیا ہے, راولپنڈی آرٹس کاؤنسل میں ایک مشاعرہ تھا. اور میں کسی بھی شاعر یا کسی میں پنجاب کے کچھ لوگوں کو جو میں نے پڑھا تھا ان کو جانتا تھا, باقی جو اس ہال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں کسی بھی نام سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی میں ملا تھا. مشاعرہ شروع ہوا, ایک آدھ لوگ آئے, انہوں نے شعر پڑھے, شعر نما کچھ سنائے, خوب داد سمیٹی. اس کے بعد ایک شاعر آئے, انہوں نے بہت اچھی غزل سنائی. کسی ایک فرد نہیں تھا جو داد دے. 2 شعر سنانے کے بعد وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ان جاہلوں کو کیا شعر سنانا, وہ اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ واقعہ میں نے خود 3 یا 4 سال پہلے راولپنڈی میں دیکھا. اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. خیر دیکھیں اس میں ایک مسئلہ تو یہ کہ کوئی بہت اعلیٰ معیار کی چیز سنا دی اور سامعین اس سطح کے ہی نہیں تھے تو اس میں سامعین کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کی سطح ہی بلند نہیں ہے. رضی اختر شوق صاحب ایک غزل پڑھا کرتے تھے, وہ بہت عمدہ غزل تھی, تو عزم بہزاد مرحوم ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ مت پڑھا کریں, مشاعرے میں اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے میں بسا اوقات سرسری سماعتیں ہوتی ہیں, جیسا کہ میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ سرسری کچھ سن لیا اور واہ واہ کر اٹھ گئے, کچھ اس طرح کا وہ مصرع ہے. تو یہ شکایت تو ہمیشہ سے آئی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخ تک میں موجود ہے کہ شعرا اپنے دادیے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو ایسا بھی ہے اور آج تک ہو رہا ہے کہ دادیے ساتھ لاتے ہیں, انہوں نے پورا درم بھرم کیا مشاعرہ اور نکل لیے. تو دادیے تو مطلب ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ویسے گزشتہ دنوں سنا اس طرح کا واقعہ یہاں پہ بھی ہوا تھا. اچھا, کہاں؟ ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ مطلب اگر ہم اردو ادب یا مشاعروں کی تاریخ کہیں تو یہ ہوتا رہا ہے. پہلے وہ شاگردوں کی شکل میں ہوتے تھے کہ بستہ بردار ساتھ آ رہے ہیں اور پھر استاد محترم کو داد دے رہے ہیں اور سر پہ بٹھا رہے ہیں. ابھی بھی شاید ایسا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں جال سازی سے کچھ ہوتا نہیں ہے. رہ وہی جاتا ہے جو شاعری سے مخلص ہو. جیسے محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں, نام مجنوں کا ہی کیوں آتا ہے. تو اسی طرح شاعری بہت سے لوگ کرتے ہیں, نام آتے ہیں, نام رہے گا اسی کا جو مخلص ہوگا. اچھا, کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے والد صاحب کا جو تذکرہ کیا, سحر انصاری صاحب سبھی لوگ جانتے ہیں جو اردو جانتے ہیں یا اردو سمجھتے ہیں, اردو دنیا کا ایک بڑا نام ہے. آپ کے والد ہیں, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا, نقصان ہوا آپ کو؟ دیکھیں فائدہ تو بہت بڑا یہ ہوا کہ ہماری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ادبی تقریبات وہ بھی بتا رہے ہیں, بالکل ہر چیز بتا رہے ہیں. جی. اس میں یہ فائدہ ہوا کہ جو چیز لوگ برسوں کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں وہ ہم نے چلتے پھرتے اپنے والد صاحب سے سیکھ لیا. پھر ہمارے والد صاحب کوئی عام شاعر نہیں تھے, جو سب سے بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا شاعر محض کہلاتا ہے, وہ بس شاعر ہوتا ہے وہ. ہمارے والد دانشور شاعر ہیں, تو زندگی کو دیکھنے کا زاویہ, اپنی نظر سے دنیا کو دیکھنے کا حوصلہ, اپنی سمجھ اور اپنے آپ پر اعتماد اور یقین, یہ سب ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. والدہ کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے کیونکہ وہ بھی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہے, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی تربیت میں لگا دی. تو ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا, لیکن والد صاحب سے ہم نے یہ بہت سیکھا. اب آتے ہیں ادبی تقاریب کی طرف. بہت لوگ بیچارے تڑپ تڑپ کے ایسے کمنٹس کرتے ہیں بعض دفعہ کہ جی آپ کو تو والد صاحب کی وجہ سے ان کے نام پر آپ یوں جا رہی ہیں, ان کے نام پر آپ یوں جا رہی ہیں. دیکھیں یہ جو ہنر والی جگہ نا جسے فنون لطیفہ کہتے ہیں, وہاں آپ ذاتی ہنر کے بغیر نہیں چل سکتے.
یقیناً ایسا ہی. امیتابھ بچن کا بیٹا ابھیشیک بچن اور شاہ رخ خان کنگ خان. کنگ کون بنا؟ شاہ رخ. ابھیشیک کیوں نہیں بن گیا؟ باپ کے نام پہ جاتا. اس کا مطلب ہے کہ باپ کے نام پہ آپ کچھ سال چل لیں گے، 1-2 تقاریب میں چلے جائیں گے، لیکن چل نہیں سکتے. فیض صاحب کی اولاد میں سے کوئی شاعر نہیں ہے، فراز صاحب کی اولاد میں سے کوئی شاعر نہیں ہے. عموماً تو بڑے شعراء کی اولاد مشہور ہی نہیں ہو پاتی. اسی لیے تو یہ محاورہ بنا ہے کہ بڑے گھنے درختوں کے نیچے پودے پنپ نہیں پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پودا ایسا ہو کہ یا تو وہ اس درخت کے نیچے سے نکل کے اپنا رخ بدل لے، یا پھر وہ اوپر نکل جائے کہ ٹھیک ہے میں ادھر سے نکلتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اس درخت کے نیچے رہوں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے ہاں تو جیسے ہم نے کہا نا، ہمارے والد کی تو شخصیت ہی الگ ہے. انہوں نے ہمیں پہلی مرتبہ جب سنا کہ ہم مشاعرے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں تمہارا باپ ہوں. میرا نام وزٹنگ کارڈ کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا. ہم نے کہا بالکل طے. جبکہ اس وقت کوئی اور ان کا نام استعمال کر رہا تھا کہ جی ہم تو ان کے یہ ہیں، لیکن ہم نے نہیں استعمال کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ نام استعمال نہیں ہونا چاہیے. سچ بات یہ ہے کہ انہیں پسند بھی نہیں تھا کہ ہم مشاعروں میں آئیں. ان کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں تھی. یہ ہمارے شوہر جو ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہم سے کہا کہ تم مشاعروں میں جاؤ. والد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ لکھو چھپو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. والدہ صاحبہ بھی یہی کہتی نہیں. مشاعروں میں جانا ٹھیک نہیں ہے. وجہ؟ نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر کی نئی ذمہ داریاں تھیں، عمر بہت کم تھی، اور سب بچوں والدین کو اپنے بچے تو چاند کا ٹکڑا لگتے ہیں، تو ان کو لگتا تھا جی بڑی حسین سی بچی ہے ہماری. تو ان کو فکر یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ گھر نظر انداز ہو جائے، شہرت دماغ خراب کر دے، گھر بگاڑ کے بیٹھ جائے وہ لڑکی. تو ان تمام وجوہات کی بنا پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، صرف لکھو چھپو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ گھر سے باہر مشاعروں میں جانا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے والد صاحب کو پسند ہی نہیں تھی وہ اس میں ہماری مدد کیوں کرتے. پھر یہ ہوا کہ ہم آج تک یہ چیلنج کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ والد صاحب نے ہمارا نام دیا. آج کل تو واٹس ایپ اور ہر چیز ریکارڈ پر ہے. یا کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے کبھی کسی سے مشاعرہ مانگا ہو، یا کسی سے کہا ہمارا نام ڈلوا دیں، یا آپ کی صدارت میں مشاعرہ اور میں نہیں ہوں میرا نام ڈلوا دیں. آج تک خدا جانتا ہے، اور بخدا کل ہم کہیں نہ ہوں، ہم کسی سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں مشاعرہ پڑھوائیے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک کسی تخلیق کار کی بنیاد ہی عزت نفس ہے. اگر آپ میں عزت نفس نہیں ہے، آپ پرچی ہیں، تو پھر آپ نان جینوین ہیں، آپ جینوین نہیں ہیں. تو ہم نے اپنے والد صاحب کا نام کبھی استعمال نہیں کیا. شروع میں ہمیں کچھ دھچکے بھی لگے اس چکر میں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم سار صاحب کی بیٹی ہیں. تو وہ عام شاعرہ کی طرح پہنچ جاتے تھے، آپ کس کے ساتھ آتی ہیں، ارے ہمیں خدمت کا موقع دیجیے. لیکن ہم انہیں بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم کس کی بیٹی ہیں. ایک وقت آیا کہ پھر والد صاحب نے خود فخر سے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ میری بیٹی ہے. اور ہمیں لگتا ہے ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی یہی ہے، جس کی خوشی ہمیں بڑے سے بڑے اعزاز، بڑے سے بڑے ایوارڈ سے زیادہ ہے، کہ ایک وقت آیا جب ہمارے والد نے یہ فخر محسوس کیا اور انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ میری بیٹی ہے. اور اس زمانے میں بڑے ہم پر کالم لکھے گئے. عارف شفیق صاحب نے پورا کالم لکھا ہے کہ امبری حسیب امبر نے کبھی بے ساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اپنے پیروں پہ چلنے کا حوصلہ ملا، ہمارا نام بنا. ہمارے نام میں یہ تعارف نہیں ہوتا ہے کہ ساحر انصاری کی بیٹی، ہماری اپنی ایک شناخت بنی. کیوں بنی؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب نے اپنے کندھوں پہ ہمیں نہیں بٹھایا. انہوں نے کہا اپنے پیروں پہ چل کے سفر طے کرو. اور ہم نے بہت وقت لگایا ہے، ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی چیز. اب آتے ہیں نقصان پر. والد صاحب کی گردن نہیں آ رہی ہاتھ میں، کیونکہ والد صاحب تو بڑا نام ہے. اچھا یہ ان کی بیٹی ہیں، اس کو پکڑ لو، اس کا راستہ روک لو. اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اس سے والد صاحب کو تکلیف پہنچے گی. ہم ایک جگہ 3.5 سال سے ایک پروگرام کر رہے تھے. ایک صاحب آئے، نام نہیں لیں گے ان کا، ہم بہت مشہور ہیں. آئے، ان کو بتایا گیا جی یہ پروگرام یہ کر رہا ہے، یہ پروگرام یہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پروگرام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت ہٹ جا رہا ہے پروگرام.
کہنے لگے ان کو نکال دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت ہٹ ہے ہمارا اس وقت سب سے ہٹ پروگرام ہے. کہنے لگے کہ ہوگا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ آپ ان سے مل لیجئے, بہت معقول خاتون ہیں, یوں وہ. کہنے لگے مجھے ملنا ہی نہیں, مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی ہے ان کی, لیکن اب یہ پروگرام نہیں کریں گے. تو اچھا, اور ہمارے اندر انا بہت ہے, یہ ہمارا ایک بہت بڑی خامی بھی ہے. یہ ٹی وی پروگرام کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, پی ٹی وی کی نہیں. پی ٹی وی تو ہمارا کوئی ٹی وی پروگرام تھا یا اب یہ نہیں بتائیں گے نا, پھر آپ پہنچ جائیں گے وہاں تک. پی ٹی وی نہیں تھا. پی ٹی وی تو ہمارا میکا ہے. پی ٹی وی نے ہمیں ہمیشہ بہت عزت, بہت احترام دیا ہے, اللہ کا شکر ہے. بہت جی ایم وہاں چینج ہوئے, پی ایم چینج ہوئے, لیکن جو آئے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت عزت احترام. سارے پروڈیوسر سب ہمیں بالکل گھر کا فرض سمجھتے ہیں. وہاں سے ہمیں کبھی شکایت نہیں ہوئی. ہمیں فخر ہے کہ پی ٹی وی ہمارا تعارف بنا اور ہم نے وہاں سے اینکرنگ کی اور سب کچھ سیکھا ہم نے کہ کیسے میزبانی کی جاتی ہے. یہ کہیں اور کا ذکر ہے. تو وہاں سے نکال دیے گئے, اور ماشاء اللہ ہم نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ کیوں. اور اس کے بعد کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سہر صاحب کی بیٹی ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابا کا بغضیاں نکالا جائے. تو ہم آرام سے ان کو کہتے ہیں چل بھائی نکال لیں, ان کا درد کم ہو جائے کچھ, کیونکہ ان کو ہمارے والد صاحب سے یہ تکلیف رہی ہوتی ہے کہ جی ہر جگہ وہ ہوتے تھے, اتنا مشہور نام, اتنا مشہور نام, تو وہ تکلیف لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر جب ان کو لگتا ہے کہ بیٹی کی طرف یہ تکلیف نکل سکتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو نکال لو بھائی, تمہیں سکون ہو جائے. تو نقصان یہ ہوا ہمیں. اور ایک نقصان ہمیں یہ بھی ہوا کہ ابتدا میں لوگوں کے لیے بہت آسان تھا یہ کہنا کہ جی ابا لکھ کے دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ چیز بری اس لیے نہیں لگی کہ یہ مسئلہ, ہمیں اساتذہ بہت اچھے ملے, تو ہمیں اسکول لائف میں یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. جب ہم اچھے نمبر لیتے تھے, تشریح اچھی کرتے تھے, تو کلاس کی بچیاں بھی یہی لوگ تھے نا جو بڑے ہو گئے. تو وہ کلاس میں کہتے تھے مس ان کے تو ابا ان کو تقریر لکھ کے دیتے ہوں گے اس لیے اول آئی ہیں, مس ان کے تو ابا ان کو تشریح لکھاتے ہوں گے اس لیے انہوں نے اتنے نمبر لے لیے. تو ایک دن مس نے کہا کہ دیکھیں آج میں آپ لوگوں کو بالکل اپنی بچیاں سمجھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ حسد چھوڑ دیں, اس لیے کہ اگر آپ کسی دوسرے کی صلاحیت کو قبول کر لیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں, لیکن آپ صلاحیت قبول نہیں کر رہی ہیں. بچی تو کلاس میں بھی تشریح بتاتی ہے, ہم پڑھا رہے ہیں, وہ سوال کر رہی ہے, وہ تشریح بتا رہی ہے, کلاس ورک ہو رہا ہے, کلاس میں اچانک ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کوئز ہو رہا ہے, بچی کی کارکردگی بتا دیتی ہے کہ پیچھے کون ہے, یہ خود ہے. تو ہمیں وہاں سے یہ اعتماد مل گیا تھا کہ اگر آپ خود ہیں تو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کے حق میں سب سے بڑی دلیل وہ خود ہوتا ہے. بالکل. تو کاہے کا ڈر. تو اس لیے جب لوگوں نے شروع میں یہ کہنا شروع کیا, کئی شعراء کے بچے اس چکر میں شاعری چھوڑ دیتے ہیں. منظر ایوبی صاحب کی بیٹی شاعری کرتی تھیں, جاذب قریشی صاحب کی صاحبزادیاں شاعری کیا کرتی تھیں, اور ہم سب ملتے تھے, ہم سب کو معلوم تھا کہ ایک دوسرے سے کی شاعری کرتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو کئی نے شاعری چھوڑ دی تھی, اور جب وہ لوگ کبھی ملتے تھے ہم کہتے ہیں آپ نے شاعری کیوں چھوڑ دی, تو وہ کہتے کیا کریں, سب کہتے ہیں ابا لکھ کے دیتے ہیں, فائدہ, ہم لکھ رہے ہیں, ہم جان مار رہے ہیں اور الزام الگ لگ رہا ہے. تو ہم ان کو بھی سمجھاتے تھے, اور ہم نے اس بات پہ کبھی برا نہیں مانا, کیونکہ ایسی بات کہنے والا دراصل اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہ فرق ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ شاعری کیا ہوتی ہے, ایک نسائی احساس کیا ہوتا ہے. سہر صاحب کی شاعری کا انداز, ان کا معیار, ان کا اسلوب بالکل مختلف ہے. ہماری شاعری کا انداز, ہمارا معیار, ہمارا اسلوب بالکل مختلف ہے. تو اس کو آپ آپس میں میچ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی خزاں اور بہار کو ملا رہا ہے یا پیاز اور ٹماٹر کو ملا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے نہ اسے خزاں کا معلوم ہے, نہ بہار کا, نہ پیاز کا پتہ ہے, نہ ٹماٹر کا. تو یہ اس کی جہالت ہو سکتی ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آپ چونکہ مشاعروں کی میزبانی کرتی رہی ہیں یہاں اس ملک میں بھی, دیگر ممالک میں بھی, تو ایسا ہوتا ہے کہ شعراء کی جانب سے یا پھر وہاں کچھ احباب ہوں لکھنے والے, شعر کہنے والے, کہ اس لسٹ میں میرا نام بھی شامل کر دیں, یا پھر آگے مطلب کس پوزیشن پہ ہمیں پڑھایا گیا, یہ والے جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا جب آپ میزبانی کر رہی ہیں. ہم نے پچھلے دنوں اس پہ بات کی تھی ایک جگہ. ہمیں اب یہ احساس ہونے لگا ہے, یہ ہمیں علم نہیں تھا, معصومیت میں اتنے سال گزر گئے,
کہ کچھ ناظمین بہت باریک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو نظامت چاہیے ہوتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا نام ڈلوا دیا, کسی کا نام کٹوا دیا, اس کو یہاں پڑھا دیا, اس کو وہاں پڑھا دیا. ہم جیسے معصوم لوگ جو منتظمین کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں, یہ نام ہے اوکے, اس کو یہاں پڑھوانا ہے اوکے, یہ نام نہیں پڑھے گا اوکے, بیٹھے ہیں آپ. تو پھر ہم کاہے کے لیے نظامت کر رہے ہیں بھائی؟ مطلب تھینک لیس جاب ہے نا ہمارے لیے. تو اب اس میں ہوتا کیا ہے, کچھ ہو رہا تو اوپر سے آ جاتے ہیں. اچھا, ان کو لگتا ہے کسی کو نہیں پتہ چل رہا, اور کسی کو پتہ چلے نہ چلے ناظم کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پہلے جو فہرست دی گئی تھی اس میں یہ نام نہیں تھا, اب یہ نام ایڈ ہوا ہے. اچھا, پھر بسا اوقات بتا بھی دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے جو ایڈ کر رہا ہے وہ اپنی مجبوری بھی تو بتائے گا نا کہ جی اس وجہ سے ان کو شامل کرنا پڑ گیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. اچھا, ہم سچی بات ہے کہ بہت ڈرتے ہیں اس چیز سے, اس لیے ہم منتظمین سے کہتے ہیں آپ تقدیم و تاخیر بنا کے دے دیجئے, ہم نہیں ادھر ادھر کریں گے. لیکن اس پر بھی بعض شعراء شاعرات بڑے مسائل کرتے ہیں. ایک مرتبہ تو بڑا لطیفہ ہو گیا تھا, ایک خاتون ہر شاعر کے بعد کہیں فہرست دکھاؤ, میرا لسٹ میں میرا نام کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا یہاں ہے. نہیں میں یہاں نہیں پڑھوں گی, میں بہت سینئر ہوں. اچھا بھائی چلیے یہاں پڑھے. نہیں میں اس سے بھی سینئر ہوں, ادھر اس سے بھی سینئر ہوں. تو پھر زیادہ قاسم صاحب صدارت کر رہے تھے, کہنے لگے ارے بھائی مسئلہ ختم کرو, میرے بعد پڑھواتا. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں. اچھا, آج کل چونکہ مشاعرے کی بات چلی ہے تو اس ٹاپک کو ذرا ایک طرف کر دیتے ہیں. آج کل مشاعروں میں ظاہر ہے جس طرح ایک تہذیب ہے مشاعرے میں داد دینا, اور کوئی شعر آپ کو اچھا لگے تو کیسے آپ اس کو داد دیں, تو وہ چیزیں یکسر ابھی مختلف ہو گئی ہیں, بدل گئی ہیں. تالیاں, خیر تالیوں کی حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے, مناسب ہے, سمجھ آ جاتا ہے, لیکن اب سیٹیاں بجانا, اور کچھ مشاعرے ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, کچھ ویڈیوز جس میں 2-3 خالی بوتلیں لے کر آوازیں تک کستے ہیں, شور کرتے ہیں. تو کیا اس بارے میں بھی ذرا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کی تقریب ہوتی ہے اس میں میزبان کی بھی بڑی ظاہر ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ آڈینس کو بھی سمجھانا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ مشاعرہ سننے کے لیے آئے ہیں, وہ پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا والی بات بھی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ سیٹی بجا رہا ہے تو باقی لوگ بھی, تو ہمیں بھی آتی ہے, ہاں ہم بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. تو اس بارے میں بھی کچھ کہیے آپ. دیکھیں اجمل سراج صاحب بہت عمدہ شاعر ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں بہت ہی کمال شعر کہا ہے, افسوس کہ ہمیں اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ آ ہی گئے ہیں مشاعرہ سننے تو پھر اس کو محسوس کریں, اور اگر سچ مچ کوئی شعر کو سمجھ رہا ہو نا تو سیٹی کی آواز نہیں نکل سکتی. ایک شاعر اپنا درد بیان کر رہا ہے, ایک شاعر اپنا احساس بیان کر رہا ہے, ایک شاعر اپنی فکر میں آپ کو شامل کر رہا ہے, اور آپ ہنس رہے ہیں, آپ نعرے مار رہے ہیں, آپ سیٹیاں بجا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شعر سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کے لیے چونکہ تفریح کے دوسرے دروازے بند ہیں, ان میں پیسے خرچ ہوتے ہیں, کانسرٹ میں جائیں گے تو ٹکٹ خریدنا پڑے گا, مشاعرے میں فری میں آ گئے تو چلو ادھر ہی ہلا گلا کر کے اپنا فرسٹریشن نکال لو. یہ سب مشاعرے کا حصہ نہیں ہے, اور یہ ہمیں بتانا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے نوجوان ہیں اور یہ بہت ذہین اور بہت اچھے لوگ ہیں. ان کو بتانا ہوگا کہ یہ مشاعرہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو نہیں معلوم. وہ کانسرٹ کو دیکھ کے مشاعرے کو بھی کوئی ایسی چیز سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ تو ہمارے ادب کے لوگوں کا فرض ہے نا کہ وہ یہ بتائیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ناظم جب ایسی کوئی بات کہتا ہے, اور عام طور پہ منتظمین کی وجہ سے کہنی پڑتی ہے, لیکن شاعر کیا سمجھتا ہے, یہ تو میرے خلاف سازش ہو گئی, میری داد آ رہی تھی اور یہ بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی دیوار بن کے. تو وہ بجائے اس کے کہ منتظمین سے کبھی کچھ نہیں کہیں گے, اتنی ہمت نہیں ہے, کیونکہ منتظمین تو پھر بلائیں گے نہیں دوبارہ. کون نازک مل رہا ہے, کون کمزور مل رہا ہے, ناظم, اس کو پکڑ لو, تو سارا غصہ اس پہ نکل جائے گا.
کہ جی انہوں نے منع کر دیا تھا. حالانکہ ہم جب خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مشاعرہ تو ہم منع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں سیٹیاں مت بجائیں. اچھا اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو برا لگتا ہے. پچھلے دنوں ایک مشاعرہ تھا اور چونکہ ہم ناظم بھی نہیں تھے تو وہاں سیٹیوں کو نہیں منع کیا گیا, اور ہم سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں منع کر رہی ہیں, آپ نے اکیلے تو ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی ہے, اور بلکہ منتظمین اگر آپ سے کہیں تو اب آپ ذرا چالاک بنیں, سمجھدار بنیں, ان سے کہیں کہ خود کہا کریں مائک پہ یا شاعر سے جا کے, آپ کو کیوں برا بنا رہے ہیں سامنے کر کے, تو آئندہ آپ ایسی بات مت کیجیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں صحیح بات ہے بھائی, اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو سب کو مل کے بولنا چاہیے. اب اگر صرف ہم ہی بولے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا تو ٹھیک ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ سیٹیوں کے ساتھ کلام سنا سکیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں اور سیٹیوں کی 2-3 آوازیں آ رہی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آنے دو اور پڑھنے کی کوشش کریں. بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ ہم لوگ تو ٹک ٹاک کے شاعر نہیں ہیں, ہم لوگ سوشل میڈیا کی پیداوار نہیں ہیں, ہم تو تہذیب سے ہو کر آئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو کئی مرتبہ ہم لوگ رو پڑتے تھے. دبئی میں مشاعرہ ہو رہا ہے اور ندا فاضلی نظم پڑھ رہے ہیں اور ہم اور تسنیم آبدی آنسوؤں سے رو رہے ہیں, دوپٹے گیلے ہو گئے رو رو کے. اور اس کا تسنیم آبدی کہنے لگی اللہ میاں اگر انہوں نے مڑ کے دیکھ لیا کہیں گے کیا انہوں نے مجلس بنائی بھی ہے اتنا رو رہے. شہناز نور شعر پڑھتی تھیں, نہ پوچھو کیسے کفنائے ہیں وہ ہاتھ, ہمیں اس وقت یاد نہیں آ رہا وہ شعر, تو ہم رو پڑتے تھے. سرشار صدیقی صاحب کوئی شعر سنتے تھے بہت اچھا تو آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتے تھے. تو وہاں پہلے تو داد یہ ہوا کرتی تھی, اور آپ یقین جانیں کہ موسیقی میں اعلیٰ ترین داد کیا ہے؟ سناٹا. جی ایسا ہی ہے. اب یہ پتہ نہیں ادب میں کہاں سے بے ادبیاں آ رہی ہیں, تو اس پر توجہ ہونی چاہیے, اس کو روکنا چاہیے, اور جن کو ایسی داد مل رہی ہے ان کو خود روکنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ ایسی داد انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ جیسے ہیں آپ کے فین ویسے ہی ہوں گے. انسان اپنے محبوب سے پہچانا جاتا ہے. خدا کا محبوب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلیل بنا لے گا, حبیب نہیں بنائے گا. حبیب بنائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور پھر نبی کا محبوب. تو انسان اپنے محبوب سے پہچانا جاتا ہے. تو اگر جو لوگ آ کر آپ کی شاعری کو اتنا نان سیریس لے رہے ہیں کہ سیٹیاں بجا رہے ہیں, نعرے مار رہے ہیں, گلاٹیاں کھا رہے ہیں. ہم نے تو ایک ویڈیو ایسی بھی دیکھی کہ داد دینے کے لیے اسٹیج پہ لڑک کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ. تو بھائی اگر ہم ہوں تو ہم کہیں کہ بیٹا کیا تشنج کے جھٹکے لگ رہے ہیں, ایسے داد نہیں دیتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح داد دے گا تو وہ آپ کو انسلٹ کر رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, انسان کو عزت اور بے عزتی کا ہی نہیں معلوم ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بے عزتی ہو رہی ہے, عزت نہیں ہو رہی ہے. آج کل یہ ٹرینڈ بڑا چل رہا ہے نا. گزشتہ دنوں میرے خیال سے گزشتہ سال ایک مشاعرے میں بلکہ آپ نظامت کر رہی تھی, میں نے بعد میں وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں میرے خیال سے ایسا واقعہ ہوا تھا اور آپ نے منع بھی کیا تھا. ایسی تو کوئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی, جہاں ہم اس چیز کو منع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے, اور وہ کسی شاعر کے خلاف نہیں ہوتی, ایمانداری کی بات ہے. ہم تو اس چکر میں ہی نہیں پڑتے کہ کون اچھا شاعر ہے کون برا شاعر ہے, کیونکہ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہاں مشاعرے کی سنجیدگی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو وہ شاعر کی بھی توہین لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ تو اس کو سن ہی نہیں رہے نا, آپ نے اس کو اتنا نان سیریس لے لیا. یعنی اگر آپ ایک خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور آپ بہت حسین ہیں اور یہ وہ, تو یہ کمپلیمنٹ ہے اس کے لیے. لیکن اگر آپ اس کو مل کے کہتے ہیں کیا دھانسو لگ رہی ہو, اور اسی قسم کے اور الفاظ جو ہم نہیں استعمال کر سکتے ہیں آج کل خواتین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور اس کو کمپلیمنٹ سمجھتی ہیں, تو یہ کمپلیمنٹ نہیں ہے, یہ ان کے حسن کی توہین ہے. تو اسی طرح اگر شاعر کو اس طرح داد نہیں دی جا رہی جیسے دی جانی چاہیے, جو تہذیب سنجیدگی ہونی چاہیے اس داد میں, تو وہ شاعر کی انسلٹ ہے. صحیح. اچھا آج کل جو سوشل میڈیا کا جو, چونکہ آپ نے کچھ دیر پہلے بھی کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو لوگوں نے معیار بھی سمجھنا شروع کیا ہوا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ داد مل رہی ہے
تو بہت اچھی غزل ہے یا بہت اچھے شاعر ہیں, نہیں مل رہی ہے تو نہیں ہے, اور بہت سارے اس چیز سے بے نیاز بڑے شعراء یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے, خصوصاً نوجوان سوشل میڈیا کو معیار سمجھنے لگے ہیں؟ اچھا, سوشل میڈیا سے بڑی خرابی ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی نیا نیا آیا ہے نا, اور ہمارے ہاں مس یوز پہلے ہوتا ہے, یوز بعد میں ہوتا ہے, تو ابھی مس یوز ہو رہا ہے. اب اس میں کئی طرح کے مسائل ہو گئے. مثلاً ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ سب نے شاعری کا مطلب مشاعرہ سمجھ لیا, جی کہ جی مشاعرہ ہونا چاہیے. اچھا بھائی, حالانکہ مشاعرہ تو ایک بڑی اضافی سی چیز ہے. پہلے تو آپ شعر کہتے ہیں, پھر آپ رسائل میں چھپنا شروع کرتے ہیں, آپ اپنا ایک اعتبار بناتے ہیں, اعتماد حاصل کرتے ہیں, پہلے خواص میں آپ قبول کیے جاتے ہیں, پھر آپ عوام تک پہنچتے ہیں. لیکن یہاں تو بس ہر شخص شاعر بنا بیٹھا ہے. اچھا, ہمارے پاس آتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم شاعری کرتے ہیں, ذرا دیکھ لیں. اب دیکھا تو وزن بہر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے, ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس نے بھی کہا ہے اس نے تو بڑے دل سے اور بڑے شوق سے کہا ہے نا. اب ہم کہہ دیں کہ بکواس ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس بیچارے کا تو دل ہی ٹوٹ گیا. ہو سکتا ہے وہ محنت کرے تو کل کو شاعر بن جائے, لیکن یہاں آپ نے بالکل ہی اس کو ختم کر دیا. تو ہم عام طور پہ پھر ذرا بچا کے کہتے ہیں ہاں خیال بہت اچھا ہے, آپ کے پاس خیال ہے, محنت کرتے رہیے تو پھر انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا یہ وہ. تو پھر وہ کہتے ہیں میم ہم تو اتنے مشاعرے پڑھ چکے ہیں, اور پھر وہ دکھاتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر اپنی ویڈیوز, تو اس میں لاکھوں میں لائک ہوتے ہیں. کوئی وزن بہر نہیں ہے, لیکن انہوں نے سیکھ لیا کہ شاعر بن کے کیسے آنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے, اور اس پہ داد مل رہی ہے, اور لوگ اسی کو شاعری سمجھ رہے ہیں. اسی طرح کی شاعری سن کے جب لوگ مشاعروں میں آنے لگتے ہیں تو پھر انہیں اسی لیول کی شاعری چاہیے کہ ایسا ہی چاہیے. اچھا, سوشل میڈیا پہ دوسری گڑبڑ یہ ہو گئی ہے کہ وہی جو ہم نے کہا کہ جو زمانہ ہوتا ہے, ادب زمانے سے باہر تو نہیں ہے, بالکل, تو وہ چیزیں ادھر بھی آ جاتی ہیں. اب آپ غور کریں تو کچھ سال پہلے ہم کسی اداکار کو یا گلوکار کو بڑا کب مانتے تھے اس کے کام سے, اور پھر ہم کیا دیکھتے تھے, فلاں کے پاس اتنی فلمیں ہیں, فلاں کے پاس اتنی فلمیں ہیں اس لیے وہ نمبر 1 ہے, فلاں گلوکار کے پاس اتنے گانے ہیں, اس کے پاس اتنے گانے ہیں. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, اس کے فالوورز اتنے ہیں, اس کے فالوورز اتنے ہیں, اس لیے وہ نمبر 1 ہے. چلیے ادھر تو مان لیجئے, کیونکہ وہاں تو نمبر 1 کی دوڑ ہے. ادب میں نمبر 1 کی دوڑ کہاں سے آ گئی؟ ابھی پچھلے دنوں کسی نے بڑے فرسٹریٹڈ ہو کے پوسٹ لگائی کہ جی مجھے کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ تم ایک فلاپ شاعر ہو, آج میں اس کی تائید کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ کے لیے شاعری سے دستبردار ہو رہا ہوں, اور میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. ہاں, اور میں فیس بک چھوڑ کے جا رہا ہوں. اوکے, تو ہم نے وہاں کمنٹ کیا کہ یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے, اس لیے کہ فلاپ اور ہٹ تو فلمیں ہوتی ہیں, شاعر تھوڑی ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ نذیر اکبر آبادی کو میر تقی میر نے اپنے تذکرے میں شامل نہیں کیا, اور لوگوں نے بھی شامل نہیں کیا, اور اگر کسی نے لکھا تو یہ لکھا کہ بڑی عامیانہ زبان استعمال کرتا ہے. جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ شاعر اچھا ہے یا برا آپ نہیں طے کر سکتے. آج آپ کسی کو کہہ رہے ہیں بڑی عامیانہ شاعری کر رہا ہے, تو وہ معیار کی بات ہے کہ کل کو وہی معیار بن جائے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا شاعر نہیں ہے؟ تو ہم تو کبھی یہ کہتے ہی نہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے, وہ اچھا ہے. یہ سب وقت فیصلے کرتا ہے اور وہی قبول کرنے پڑتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کو کوئی نہیں مان رہا تھا, تو ایک طریقے سے فلاپ ہو گئے اس والی زبان میں اگر کہا جائے تو, لیکن وہ تو شاعری کرتے رہے, کیونکہ ان کو فلاپ ہٹ کا مسئلہ ہی نہیں تھا. تو شاعر کو کبھی فلاپ اور ہٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر وہ شاعر ہے. جس کو یہ مسئلہ ہے کہ مجھے مشاعروں میں بلاؤ, مجھے ہٹ ہونا ہے, مجھے سوشل میڈیا پہ لگاؤ, مجھے ہٹ ہونا ہے, اس کا مطلب ہے آپ شاعر نہیں ہیں, آپ کوئی چلتی پھرتی فلم ہے. بہتر ہے کہ آپ فلم میں ہی چلے جائیں, اس لیے کہ پھر اس طرح کے کاموں میں آپ کو نہیں آنا چاہیے جہاں سنجیدگی کی ضرورت ہے, خون جگر کی ضرورت ہے. آپ یعنی آپ نے بھی شاید سنی ہوگی وہ روایت کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھے بے وقوف بنا دے تو میں اس کو اپنی پوری سلطنت دے دوں گا. تو ایک ٹھگ تھا, اس نے کہا کہ جی میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں, اور چلا گیا محل سے. اس کے بعد برسوں گزر گئے, بادشاہ سلامت جا رہے تھے, کہیں بھٹک گئے جنگل میں, ایک جھونپڑے میں پہنچے, تو وہاں پر ایک پیر صاحب موجود تھے, عالم. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح کا مسئلہ ہے, میں راستہ بھٹک گیا ہوں. انہوں نے بیٹھے بیٹھے کچھ کرامت کی, اور جو ان کا مسئلہ تھا بادشاہ کا وہ حل ہو گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں
ہاں اس نے یہ کہا تھا کہ جو مجھے بیوقوف بنا لے گا میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا. تو جب وہ مسئلہ حل ہو گیا ان کی کرامت سے تو بادشاہ نے کہا کہ پیر گر پڑ گیا ان کے, اور اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا آج تک دیکھا نہیں کوئی عامل کامل, آپ پوری سلطنت آپ کی. تو اس نے کہا کہ نہیں بچے, ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. بادشاہ نے بڑی کوشش کی, منتیں سماجتیں, آخر مایوس ہو کر محل آ گیا. جب آ گیا تو وہ پہنچا بابا, اور اس نے کہا کہ میں وہ ٹھگ ہوں, اور میں نے آدھی سلطنت میں نے چیلنج قبول کر لیا تھا اور آپ چیلنج ہار گئے, آدھی سلطنت. تو بادشاہ نے کہا آدھی سلطنت دی, لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس وقت جب میں تمہیں پوری سلطنت دے رہا تھا تو کیوں نہیں لے لی تھی؟ آدھی سلطنت مل رہی ہے, اب تم آدھی لینے آئے ہو اور پوری نہیں لی. اس نے کہا اس وقت جن لوگوں کا بھیس بدلا ہوا تھا ان کا احترام لازم تھا. تو دیکھیں ہر جگہ کا نا, ہر ڈومین کا ایک احترام ہے. جی. اگر آپ اس احترام کو قائم نہیں رکھ سکتے آپ کہیں اور چلے جائیں. شہرت کے اور بہت راستے ہیں, اداکاری ہے, گلوکاری ہے, مصوری ہے, جو بھی آپ کے مزاج سے میل کھاتی ہو آپ وہاں چلے جائیں. لیکن اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم شاعر کو بدنام نہ کریں. ویسا آپ خوش لباس بھی ہیں, بہت اچھا دکھتی ہیں, تو ہمارے انڈسٹری میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو بندہ مشہور بھی ہے تو اس کو کوئی فلم وغیرہ آفر کرتے ہیں. آپ کو ایسا کچھ کبھی ہوا ہے؟ ہمیں ڈرامے بہت آفر ہوئے ہیں کیونکہ ہم ظاہر مختلف چینلز میں کام کرتے رہے ہیں, تو بہت زیادہ ہمیں آفر کی گئی. تو پہلے تو ہم یہ کہتے رہے کہ بھئی ہمیں اداکاری آتی ہی نہیں ہے. ہم بہت صاف اور شفاف انسان ہیں, جو اندر سے ہیں وہ باہر سے ہیں. ہنسی آ رہی ہے تو آ رہی ہے, رونا آ رہا ہے تو آ رہا ہے. ہم سے نہیں ہوتا کہ ظاہر نہ ہو اور یہ نہ ہو, کوشش کرتے ہیں مگر ہوتا نہیں ہے. پھر ایک وقت آیا کہ کچھ ایسی آفرز ہوئیں کہ بھئی آپ کو اداکاری ہی نہیں کرنی ہوگی, آپ ہی کو ہم لیڈ رول دے رہے ہیں اور اس میں آپ کو شاعرہ بننا ہے, تو بس جو آپ ہیں آپ وہی رہیے گا, آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں اصل میں آپ کی ہی پرسنالٹی پورٹری کرنی ہے, تو آپ آ جائیے. لیکن ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں نو کہنا ہے, ہر جگہ یس نہیں ہوتا ہے. جی. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم یہاں شہرت کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں پر, اور خدا جانتا ہے ہم آج آپ کے اس پروگرام سے چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک میسیج, کوئی ایک ایسی بات بتا دے. جب ہم نے کہا کہ ہمیں بلاؤ مشاعرے میں, یا ہمارے والد نے کہا, پوری دنیا میں چیلنج ہے, نہیں کیا کبھی ہے اور کرنا بھی نہیں ہے. تو ہمارا مسئلہ تو شہرت ہے ہی نہیں, اور سچ بات یہ کہ ہمارا مسئلہ تو مشاعرے بھی نہیں ہے. ہم تو صرف لکھنا چاہتے ہیں, لکھنا پڑھنا, یہ دو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. تو جب ہم اور کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ہم اداکاری بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام دوسرے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ یہ کوئی برا کام ہے یا کمتر کام ہے, یہ بھی اپنا ایک فنون لطیفہ کی ایک صنف ہے, اور ہم بہت پسند کرتے ہیں اداکاروں اداکاراؤں کو. تو اداکاری ضرور کرنی چاہیے, مگر اس کو جس کو کرنی آتی ہو. ہمیں نہیں کرنی آتی ہے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم شاعر ہیں اور ہم اس میں خوش ہیں, یعنی ہمارے اندر کی جو آگ ہے وہ ہمیں شاعری میں زندہ رکھتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کسی اور ڈومین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ہم یہاں آسودہ ہیں. اچھا, ایک سوال یہ کہ امرین صاحبہ, اگر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ادب برائے زندگی والی جو بات ہے کہ جو آپ کے حالات, جو اس جس عہد میں آپ جی رہے ہیں وہ حالات ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی شاعری میں بھی نظر آنی چاہیے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر خصوصاً ہم کراچی کی بات کریں, جس طرح کی زندگی ہے, تو وہ تمام چیزیں شاعری میں, ادب میں, چاہے ناول ہو, افسانہ ہو یا شاعری ہو, تو اس میں اس کا عکس نظر آنا چاہیے. آنا چاہیے, لیکن زبردستی نہیں. فیشن کی شاعری نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں شاعری وہی کرے جس کا مسئلہ شاعری ہے. اگر آپ کا مشغلہ شاعری ہے تو پھر نہیں. اسی طرح مسائل وہ لیں جو آپ کے اندر داخلیت سے آ رہے ہیں, جو آپ کا مسئلہ ہو, واقعی آپ کا مسئلہ ہو, آپ اس کو محسوس کر رہے ہوں. ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا تھا ہمارے ہاں, اور اس پر ایک بہت بڑا مشاعرہ ہو رہا تھا, اور ہمیں انویٹیشن آیا کہ آپ آئیے, اور اعزازیہ بھی بہت اچھا ہے, اور شورا کے نام بتایا تو بہت عمدہ مشاعرہ ہونے جا رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ مشاعرہ پڑھیے. ہم نے کہا کہ ہم ضرور حاضر ہوتے, بخوشی حاضر ہوتے.
مگر ہم نے کچھ کہا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اور آپ نے اس پہ کچھ کہا نہیں. ہم نے کہا ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا سانحہ ہے اور ہم بڑی تکلیف میں ہیں, لیکن ہم خود بخود تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم زبردستی بیٹھیں اور ہم کچھ لکھ لیں. تو بسا اوقات کوئی شدید سانحہ آپ کو گنگ بھی تو کر دیتا ہے. جی. تو جو مسئلہ خود آ جائے اس کو ضرور لکھنا چاہیے, اور لوگوں نے لکھا اور بہت اچھا لکھا ہے. جیسے کراچی پہ بڑی اچھی نظمیں حارث خلیق صاحب نے لکھی, پوری ایک کتاب آئی ان کی, وہ ساری کراچی کے بارے میں تھی نظمیں. اسی طرح عارف شفیق صاحب شہراز شوب لکھتے رہے, گلنار آفرین صاحبہ کے ہاں بہت ملا. پھر اور تمام شعراء, ہمارا خیال ہے کراچی میں جتنے شعراء ہیں, کراچی کا جو لہجہ مختلف ہے دوسروں سے, اس کے پیچھے یہی درد اور تکلیف ہے. یہ درد اور تکلیف دوسرے پورے ملک کے درد اور تکلیف سے الگ ہے. اسی طرح کا درد اور تکلیف آپ کو دوسرے شہروں میں ملے گا جو ان کے درد اور تکلیف ہیں, جو شاید ہم لوگ اس طرح نہ محسوس کرتے ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کراچی کے شعراء نے نہیں لکھا, لکھا ہے, لکھ رہے ہیں, اور وہ آئے گا, کیونکہ وہ ہمارے ڈی این اے میں آ چکا ہے, وہ درد, وہ تکلیف. اچھا, ابھی 2 مرتبہ ذکر آیا عارف شفیق صاحب کا. جی جی. کہ بہت خوبصورت لکھاری اور صحافت سے بھی ان کا تعلق تھا, اور کراچی تو ان کا مسئلہ تھا. کراچی کے بارے میں میرا خیال ہے ان سے زیادہ اور کسی نے نہیں لکھا. بہت حساس تھے وہ. لیکن کبھی کبھار مجھے لگتا ہے, میری ذاتی رائے, کہ کراچی کو یا پھر یہاں کے لوگوں کو جس طرح آن کرنا چاہیے تھا, شفیق صاحب کو نہیں کیا. دیکھیں, ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے شہرت. ہمارے ہاں جو مشہور ہونے لگتا ہے دوسرے اس سے تکلیف میں آ جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ عارف شفیق صاحب کے بغیر کوئی مشاعرہ ہوتا نہیں تھا, تو لوگوں کو ان سے تکلیف شروع ہو گئی اور انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عارف شفیق صاحب بہت صاف گو آدمی تھے, مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, برا مانتے مان جائیں. دیکھیں, جو سچا آدمی ہے اور تخلیق کار ہے تو جھوٹ سے تو اس کا علاقہ ہی نہیں ہو سکتا نا, چاہے اس کی گردن اڑا دیں آپ, بولے گا تو سچ ہی بولے گا. تو عارف شفیق صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کالم بھی لکھتے تھے, کالم میں ایسی کی تیسی پھیر دیتے تھے. وہ جس کے بارے میں اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کو غلط ہی لکھیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ سوچیں کہ چلو بھائی یہ سار صاحب کی بیٹی ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے ذرا ایک کالم لکھ دیں. یہ مزاج ہی نہیں تھا عارف شفیق صاحب کا. اس لیے بھی وہ لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہو گئے کہ وہ سچ بولتے تھے, خوش آمد نہیں کرتے تھے, چاپلوسی نہیں کرتے تھے, تو لوگوں کو ان کی شخصیت سے تکلیف ہوتی تھی. یعنی شاعری اور شخصیت دونوں سے تکلیف شروع ہو گئی. اس لیے عارف شفیق صاحب کو اس طرح کہنا چاہیے کہ لوگوں نے نہیں جگہ دی جیسے دی جانی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود عارف شفیق صاحب ہمیشہ کراچی شہر کے اہم شعراء میں رہے, ان کو ان کا جائز مقام دیا جاتا تھا, مشاعروں میں بلایا جاتا تھا. لیکن ایک مرتبہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بہت زیادہ معذرت. جامعہ کراچی میں ایک مشاعرہ تھا اور مجھے یاد ہے, اور اس واقعے کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ تکلیف کہ عارف شفیق صاحب آ گئے سائیکل پہ اپنی, اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. اس کے بعد ایک آدھ شعراء آئے جن کے لیے منتظمین نے لینڈ کروزر اور بڑی گاڑیاں بک کروائی تھی, ان کو گاڑیوں میں لایا گیا ریڈ کارپیٹ تک, اور عارف شفیق صاحب کو جہاں پڑھانا چاہیے تھا نہیں پڑھایا گیا, اور پھر کچھ لوگوں کو اتنا پروٹوکول دیا گیا جس کے وہ قطعاً مستحق نہیں تھے. اور واپسی پہ میں دیکھ رہا تھا جب باقی لوگ ان کے مشہور شعراء کے آٹوگراف اور سیلفیاں لے رہے تھے, شفیق صاحب سائیکل لے کے نکل پڑے وہاں سے. بہت تکلیف دہ تھا یہ واقعہ میرے لیے. اس سے کیا ہوا, آج ہم اور آپ ان لوگوں کے تو نام بھی نہیں لے رہے, اور 2 مرتبہ نام لے لیا عارف شفیق کا. ابھی ہم کیا کہہ رہے تھے, نام اسی کا رہے گا جو کام کرے گا. آپ بڑی گاڑی میں آئیں, آپ بہت خوبصورت ہوں, آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو, آپ بہت چاپلوس قسم کے انسان ہوں, سب کر سکتے ہیں آپ, لیکن نام نہیں بنا سکتے. آپ کو لگے گا کہ شہرت ہے. ہمارا ہی شعر ہے کہ شعور آئے گا جب تک نہ شہرتوں کا تمہیں, یہ گونجتی ہوئی رسوائیاں نہ سمجھو گے. تو یہ رسوائیاں لوگ سمیٹتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ جی ہم نے اس کو شکست دے دی, ہم نے اس کی جگہ چھین لی, دیکھو ہم اپنی بڑی گاڑی سے اترے, سارے ہماری طرف آ رہے ہیں.
اس غریب کو تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، نام اسی غریب کا رہ جانا ہے، آپ اپنی بڑی گاڑی میں ہی بیٹھے رہ جائیں گے. اور یہ ہوتا ہے. ہم تو اسی لیے بڑے سکون میں ہیں، ہم کبھی کسی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوئے، کبھی بھی نہیں. درس و تدریس سے آپ کی وابستگی ہے. آپ آج کا جو نوجوان ہے، طالب علم ہے، ان کو کہاں دیکھتی ہیں آپ کہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے بطور استاد کی؟ ہمیں تو سچی بات ہے کہ یہ سارے بچے بہت عزیز ہیں، جتنے نوجوان ہیں بہت پر اعتماد ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ بہت واضح ہے ان کے سامنے زندگی، یہ کروں گا، یہ ہوگا، یہاں پہنچ جاؤں گا، سب کچھ انہوں نے طے کیا ہوا ہے. کمپٹیشن ہم لوگوں کے زمانے سے بہت زیادہ ہے ان کے پاس، اور ان کو اس مقابلے میں ہارنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، جیتنا ہی جیتنا ہے. سب اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں، جو جس بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو کچھ بننا ہے. تو ہم تو بہت پر امید ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے پہلے جامعہ کراچی میں پڑھایا، اب ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں پڑھا رہے ہیں. اتنی عزت ملی ہے ہمیں اپنے تمام طالب علموں سے، شاگردوں سے، کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ استاد کی عزت نہیں رہی ہے. ہمارے تو وہ شاگرد جن کو نذیر حسین یونیورسٹی میں بھی ہم نے پڑھایا، تو ہم نے جن یونیورسٹیز میں اب پڑھا بھی نہیں رہے کہ چلو بھائی ہم سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو، ان بچوں کے آج تک میسیجز آتے ہیں، ٹیچرز ڈے پہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اگر کہیں مل جائیں تو. ایک ہمیں ہمارے شاگرد پی سی میں ملے، بھاگ کے چیئر لے کر آ گئے، پھر میم چائے پی لیں، ہم نے کہا ہم تو چائے پیتے ہی نہیں ہیں. میم اب کچھ تو میں آپ کی خدمت کروں گا نا، تو پھر بھاگ کے گئے، پانی کی بوتل لے کر آ گئے، اچھا یہ رکھ لیں، باہر تک گئے، گاڑی میں بٹھا رہے ہیں. تو ایک استاد کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. جی. لیکن ان بچوں کا ایک مسئلہ ہے، ان کے ساتھ دنیا بڑی پیچیدہ ہے، اور ان کو استاد وہ چاہیے جو ان کو صرف 2+2=4 نہ پڑھائے جس کے وہ پیسے لے رہا ہے، ان کو زندگی بھی پڑھائے. یقیناً ان کو وہ تمام چیزیں تو اپنے انٹرنیٹ یا دیگر چیزوں سے بھی حاصل کرنے، لیکن آج کل میرا خیال ہے زندگی پڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ان کو آپ اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، ان جی. کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کو اڑنا بھی سکھانا ہے. یہ نہیں کہ یہ آپ کا ہاتھ ہی پکڑ کے رہ جائیں اور آگے ہی نہ بڑھ سکیں. ان کو اڑنا سکھانا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان چیلنجز میں تم اکیلے نہیں ہو، اور تم ٹوٹو پھوٹو گے نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہوگا. سوری خیر تو ہے، ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے، کیونکہ بس ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہر تکلیف سے کسی طرح بچا لیں. اور وہ بچے بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں پیسے نہیں ہیں اور وہ رات میں بیچارہ کہیں جاب کرتا ہے، کہیں ٹھیلا لگاتا ہے، صبح میں وہ آ کے یونیورسٹی میں ہم سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، جھونکے آ رہے ہوتے ہیں نیند کے. کئی بچے گاؤں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والے پیسے نہیں دے رہے کہ تم زمینداری چھوڑ کے جا رہے ہو پڑھنے، تو اب پڑھو خود ہی، بڑا بننے نکلا ہے نا افسر، تو اب خود ہی پڑھ. وہ بیچارے پڑھ رہے ہیں. کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میم ہمارے ہاں بچیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے، میں پڑھ لوں گا نا پھر میں اپنی بہن کو لے کر آؤں گا، میں اپنی بہن کو پڑھواؤں گا. تو ایسے بچوں کے لیے تو دل چاہتا ہے بس انسان ہاتھ رکھ دے کہ بیٹا زمین پہ بھی مت چلو. واہ، بہت اچھی بات ہے. اور جو جذبات ہیں آپ کے، ہماری تو دعا ہے کہ تمام ٹیچرز، تمام اساتذہ اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچیں. تو خیر تھوڑی کچھ بات میں کچھ جاننا چاہوں گا. آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اپنے اوپر جو لکھے گئے مقالات وغیرہ، ریسرچ تھیسس شیئر کرتے ہیں. تو آپ چونکہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں، درس و تدریس سے آپ کی وابستگی ہے، تو جس طرح کی جو ریسرچ کا کام ہو رہا ہے یا مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، اس معیار سے کیا آپ مطمئن ہیں بطور استاد، بطور شاعر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب معاشرہ انحطاط پذیر ہوتا ہے نا، تو پھر ہر شعبہ انحطاط پذیر ہو جاتا ہے. اب جو مقالے لکھے جا رہے ہیں اس میں ہر طرح کا کام سامنے آ رہا ہے. کچھ بہت معیاری کام آتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ خود شاگرد کہ وہ محنت کر رہا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سپروائزر کون ہے. ابھی جی. جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے, تو اگر کوئی بڑا آدمی یا بڑی شخصیت استاد ہو نا تو اس کا شاگرد بھی بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر لے آتا ہے. اب اگر خود ہی بیچارہ چھوٹا ہے تو وہ کہاں لے جا سکتا ہے کسی شاگرد کو. تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مقالے بھی بہت برے بن رہے ہوتے ہیں, محنت کوئی نہیں کرنا چاہ رہا, سب کو پکا پکایا مل رہا ہے. پہلے کاپی پیسٹ ہو رہا تھا, اب اے آئی آ گیا ہے تو لوگوں نے اس اور کو کام آسان کرتی ہے. یعنی لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ ہینڈی کیپ ہوتے جا رہے ہیں, آپ محتاج ہوتے جا رہے ہیں, اور دراصل آپ خودکشی کر رہے ہیں, کیونکہ جتنا آپ یہ مشین استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف مضبوط ہوتی جا رہی ہے. یعنی یہ ایسا ہے کہ آپ اپنا خون اس کو پلا رہے ہیں, تو کچھ عرصے بعد وہ آپ ہی کو دبوچنے والی ہے. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ کام خراب ہوا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی خراب کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ بڑی محنت سے کام کرتے ہیں, جی خوش ہوتا ہے ان کا کام دیکھ کر. اور ہم تو چونکہ ممتحن بھی ہوتے ہیں اور ہم امتحان بھی لیتے ہیں, تو بعض بہت اچھے طالب علم بھی آتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے ان سے سوالات کر کے. لیکن اس میں بہرحال استاد کا ایک بڑا اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر سپروائزر اچھا ہے اور وہ اس پہ نہیں چل رہا کہ بس میرے اس میں 1 نمبر اور آ جائے کہ میں نے 8 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرایا, میں نے 9 کو, میں نے 10 کو, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ 1 کو کراؤں لیکن ایسا پی ایچ ڈی کراؤں کہ لوگوں کو یاد رہے کہ ان کا سپروائزر کون تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ایک بڑی عمدہ بات ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ محنت کرنے سے کترانے لگے ہیں, تو وہ چیز اب مقالات میں بھی نظر آتی ہے. صحیح. تو امبرین صاحبہ بہت شکریہ, چونکہ کافی طویل گفتگو ہوئی اور بہت سارے سوالات ہیں. میں چاہ رہا تھا اس پہ بات ہو, پھر کے بھی میرا خیال ہے آپ کے آنے سے پہلے ہی ہمارے سلمان صاحب نے مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں. خیر ہم بھی سننا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے پیشگی جو ہے نا فرمائش کی تھی, میں بتانا بھول گیا. بہت شکریہ سلمان صاحب کا کہ اس بہانے ہمیں کچھ شاعری سنانے کا بھی موقع مل رہا ہے, کیونکہ شاعر تو ہر وقت تیار ہوتا ہے شاعری سنانے کے لیے. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم صرف وہیں شاعری سنانے پر آمادہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ماحول شاعری کا ہے, کیونکہ ہر جگہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ فوراً شعر سنانا شروع کر دیں. لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ پروگرام میں بلایا, بہت اہم موضوعات پر بات ہوئی, اور جو لوگ بات سمجھ سکیں گے شاید وہ مکالمہ بڑھے گا, اور بات ہوگی جو نہیں سمجھ سکیں گے وہ اس پہ بھی کوئی مسئلہ کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ اب ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن یہ کہ بہت ہمارے خیال سے مختلف گفتگو ہوئی اور کئی موضوعات پر ہوئی, اور اچھی بات ہے کہ کچھ باتیں رہ گئیں, اس بہانے پھر اگلا کوئی پروگرام یا ملاقات ہو سکے گی. ایک غزل ہے جو تازہ ہے, تو اس کے چند اشعار کے کیا لینا ہے ہم کو دنیا داری سے, کیا لینا ہے ہم کو دنیا داری سے, دور ہی رکھیے ہم کو ہر مکاری سے. ہم کو کیا لینا ہے دنیا داری سے, دور ہی رکھیے ہم کو ہر مکاری سے. وہ محفل میں مجھ سے ملنے آتا ہے, وہ محفل میں مجھ سے ملنے آتا ہے, ظاہر ہوتا ہے اس کی تیاری سے. وہ محفل میں مجھ سے ملنے آتا ہے, ظاہر ہوتا ہے اس کی تیاری سے. جانے والے کاش پلٹ کر دیکھ سکیں, جانے والے کاش پلٹ کر دیکھ سکیں, حسرت جھانکا کرتی ہے الماری سے. جانے والے کاش پلٹ کر دیکھ سکیں, حسرت جھانکا کرتی ہے الماری سے. چاپ تمہارے قدموں کی سن لیتی ہوں, چاپ تمہارے قدموں کی سن لیتی ہوں, یاد گزرتی رہتی ہے راہداری سے. چاپ تمہارے قدموں کی سن لیتی ہوں, یاد گزرتی رہتی ہے راہداری سے. اور آخری شعر ہے کہ جنگ لڑی تھی ہم نے اپنوں کی خاطر, جنگ لڑی تھی ہم نے اپنوں کی خاطر, ہار گئے ہیں اپنوں کی غداری سے. جنگ لڑی تھی ہم نے اپنوں کی خاطر, ہار گئے ہیں اپنوں کی غداری سے. ہم کو کیا لینا ہے دنیا داری سے, دور ہی رکھیے ہم کو ہر مکاری سے. واہ, 1-2 شعر اور سنائیے گا. بہت شکریہ.
مکان بیچ دیے ہیں مکین بیچ دیے. واہ. مکان بیچ دیے ہیں مکین بیچ دیے, ضرورتوں نے تو دنیا و دین بیچ دیے. واہ. مکان بیچ دیے ہیں مکین بیچ دیے, ضرورتوں نے تو دنیا و دین بیچ دیے. ہمارے دور کا یہ سانحہ رقم ہوگا, آہا. ہمارے دور کا یہ سانحہ رقم ہوگا, گما خریدنے نکلے یقین بیچ دیے. آہا. ہمارے دور کا یہ سانحہ رقم ہوگا, گما خریدنے نکلے یقین بیچ دیے. یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو, یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو, جناب آپ نے سارے ذہین بیچ دیے. یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو, جناب آپ نے سارے ذہین بیچ دیے. واہ. 2 شعر اور سن لیجئے کہ خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں. واہ. خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں, دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں. خوشیاں جھوٹی غم جھوٹے ہیں, دنیا کیا تم ہم جھوٹے ہیں. ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے, ہاں ہم کو بھی عشق ہے تم سے, ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں. واہ. ہم کیا تم سے کم جھوٹے ہیں. واہ واہ. تو بےحد شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ نے وقت نکالا, اور میں نے سوچا تھا کچھ اور سوالات اور کچھ اور موضوعات جن پر بات کرنی تھی. ہم نے میرے خیال سے مشاعرے اور اس پہ بات ہونا میرے خیال سے ہونا بھی ضروری تھا. تو نہیں, ہمارا خیال ہے کہ مشاعرے کو ہم لوگ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی, پروگرامز میں بھی. مشاعرہ اتنا اہم نہیں ہے, اہم کچھ اور ہے, اور اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, نئے آنے والوں کو. جو ہیں ان کا تو مسئلہ وہی جانے, یا جو جس کا جو مسئلہ ہے وہ اسی کا مسئلہ ہے, چاہے ہمارا ہو یا دوسروں کا ہو. لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ مشاعرے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, اور اگر مشاعرے کے لیے آنا ہے تو پھر آپ کوئی اور راستہ اور کچھ اور کہلائیں گے, شاعر تو نہیں کہلائیں گے آپ. تو اس کے لیے پھر مشاعرے کے بجائے کچھ اور کرنا ہوتا ہے. جی یقیناً ایسا ہی ہے. تو اگلی مرتبہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ تشریف لائیں گی. تو ایک مرتبہ پھر بےحد شکریہ عنبرین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ, اور جب آپ یاد کرتے ہیں ہم حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ آپ سے بات ہو پاتی ہے. بہت شکریہ.